تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جو ستھرا ہو گیا، جو پاک صاف ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکی، نظافت آدھا ایمان ہے۔ تو انسان کا جو مکمل ایمان ہے اس میں سے 50% جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کی نظافت ہے، وہ اس کی پاکی ہے، وہ اس کی صاف ستھرا رہنا، چاہے وہ بدن کے اعتبار سے ہو، جگہ کے اعتبار سے ہو، لباس کے اعتبار سے ہو، یا پھر دل کے اعتبار سے ہو، ہر زاویے سے اس کا پاک صاف ستھرا ہونا یہ اس کے آدھے ایمان پر کامل ہونے کی نشانی ہے۔ بقیہ جو آدھا ایمان ہے وہ دیگر چیزوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صاف ستھرا رہنے کا شریعت محمدیہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ نماز کے اندر پاکی، طہارت، سب سے پہلی شرط۔ تو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے کوئی بندہ تو اس کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط ہوتی ہے طہارت۔ جب یہ طہارت کا لفظ استعمال کیا جاتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیشاب کو جانا، اس کے چھینٹوں سے بچنا، یا ڈھیلا استعمال کرنا، یا ٹیشو پیپر استعمال کرنا، یا کپڑے کا کوئی قطرن جو رہتا وہ استعمال کرنا، یا پھر پانی استعمال کرنا، تاکہ پیشاب کا جو نجاست کے جو قطرے ہیں وہ ہمارے بدن کو نہ لگے۔ ہم اسی کو طہارت سمجھتے ہیں۔ اور بعض دفعہ بعض بھائیوں کو ہماری اتنی زیادہ طہارت کے متعلق غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیشاب کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں پر ہمیں ڈھیلا نہیں ملا، وہاں پر پانی نہیں ملا، اس کے بعد ہم پانی نہیں لے سکے، اب ہماری طہارت ٹوٹ گئی اور وہ اس وجہ سے وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ حالانکہ ان کی طہارت نہیں ٹوٹی ہوتی ہے، وہ طہارت کا تھوڑا سا حصہ جسم کا اتنا ناپاک ہے، باقی سارا جسم سے انہیں نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ چند اسی تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ میں باتیں عرض کرتا ہوں، آپ ذہن کو حاضر رکھ کر سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ذہن کو حاضر رکھیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کچھ باتیں چونکہ وقت بھی بڑا کم رہ گیا ہے، رات کا حصہ شروع ہو گیا ہے، آنے میں بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، ہم بالکل نکل ہی رہے تھے تو ہمارے جاوید خاطری صاحب نے ایک کام، کیا کہوں اس کے لیے، کہ بس تھوڑا ٹائم نکل گیا ہمارا آنے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھی باتیں سننے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو پہلی جو شرط ہے نماز کی وہ ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب پاک ہونا۔ تو یہ نماز کے لیے جو پاک ہونا ہے تو وہ کون سی چیز ہے پاک ہونا؟ وہ ہے بدن کا پاک ہونا، یہ پہلی پاکی ہو گئی۔ لباس کا پاک ہونا یہ دوسری پاکی ہو گئی۔ جائے نماز کا پاک ہونا یہ تیسری پاکی ہو گئی۔ ان 3 چیزوں کو ملا کر ایک لفظ کہا جاتا ہے طہارت۔ تو پہلی پاکی کے اندر یہ 3 چیزیں اس کے اندر سب ٹائٹل میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں پاک ہونا۔ اگر کسی کے بدن پر پیشاب کا خطرہ لگا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ گود میں بچے کو لیا تھا، بہن کا بچہ تھا، بھائی کا بچہ تھا، کسی کے بچے کو گود میں لیا، اس نے الٹی کی، قے آ گئی بدن پر، تو اب وہ قے کیسی ہے؟ تو چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، اب دودھ پیتے بچے کا تو قے خراب ہوتی ہے یا اس کا پیشاب خراب ہوتا ہے؟ کیونکہ دودھ پیتا بچہ ہے نا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ناپاک ہوتا ہے۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب، جو 2 مہینے کا ہے بچہ، اس کا پیشاب بھی ویسے ہی ناپاک ہے جیسے کوئی 60 سال کا بوڑھا جو بریانی کھاتا ہے اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ یہ دودھ پیتے بچے کا بھی وہی ہے۔ تو پیشاب تو پیشاب ہے نا، نہیں انہوں نے دودھ پیا تھا اس کا پیشاب پاک ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دودھ پیتے بچے کی قے بھی ناپاک ہے جبکہ وہ معدے تک جا کر لوٹی ہو، اور وہ معدے تک جا کر لوٹنے کا کیسے معلوم ہوگا؟ وہ دودھ جا کر دہی بن جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے دودھ جا کر؟ شیپ اس کا بتا رہا ہوں، تھوڑا گاڑا گاڑا پنا آ جاتا، وہ دیکھنے کے ساتھ ہی سمجھتا ارے جاتے وقت تو یہ دودھ تھا، واپس آتے وقت دہی بن کر نکل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ معدے تک گیا، اور جب وہ معدہ ٹچ کر کے واپس آیا، اور وہ آتا کیوں ہے؟ بڑا پیار آتا بچے کو گود میں لے کے ایسا تھوڑا دبا لیں گے، دباتے اس کو وٹ بول کے نکل جاتا اس میں۔ اب اپن محبت کر سمجھ رہے ہیں، پھر انہیں قے کر دیا، بولے تو چھوٹا بچے کا ہے کیا ہوتا؟ ارے کیا ہوتا نہیں، پورا جسم ناپاک ہو گیا آپ کا، لباس بھی ناپاک ہو گیا۔ تو بچوں کو پیٹ کے اوپر اس طرح سے دبائیں گے کریں گے نہیں، اس کو اس طرح سے لے کے اس کا پیٹ نہ دبے تو وہ قے بھی آپ کے انگ پر نہیں آئے گی۔ تو بہرحال تو جو دودھ پیتے بچے کی جو قے ہوتی ہے وہ جو معدے کو جا کے آئی وہ بھی ناپاک ہے۔ تو قے جو ہے ناپاک ہے، جس طرح سے پیشاب ناپاک ہے، پاخانہ ناپاک ہے، کہ اس کے ساتھ ہی جسم اور بدن انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی ہم کو خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ تو جسم کی پاکی سب سے پہلی ضروری ہے، اس کے ساتھ میں پھر لباس کی پاکی۔ اگر لباس کو آدمی نے پیشاب کے جا کر آ گیا اور آنے کے بعد ایک قطرہ پیشاب نکل جاتا ہے، بعض دفعہ ہوتا کیا ہے آدمی جا کر بیٹھ جاتا ہے جینس پینٹ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر، بڑا اسمارٹ سیدھا چلے گئے استنجا خانے کو، اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد اب یہ گھٹنے کے پاس یوں چڑھائے تھوڑی دیر تک،
اس کے بعد بیٹھ گئے پیشاب خانے میں, بیٹھ کے پیشاب کر لیا. پیشاب کرنے کے بعد اب وہیں پر سامنے ڈبہ تھا, ٹوٹی کھول لیے, اب پانی سے اس کو دھو لے کے اس کے بعد نکل کے آئے. وضو خانے کے بعد عبادت میں تھوڑا محسوس ہوا, ارے 2-4 خطرے نکل گئے ویسا دکھ رہا. یہ آتی پریشانی. اب آنا ہے, یہاں پہ جماعت ٹھہری ہوئی ہے اور ادھر سے آنا ہے, اور آ کر بڑے پریشان, اب مسجد میں قدم رکھوں, واپس جاؤں, وضو ہو جانے کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا. تو بعض لوگوں کو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ غلطی کہاں کرتے ہیں, بیٹھ کر پیشاب کیا تھا, یہ صحیح کیا تھا, بیٹھ کر پیشاب کرنا ہی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرو. پیشاب کو اتنا خاموش کیوں ہیں آپ لوگ؟ روزہ لگ رہا ہے کیا کسی کو؟ تو افطار بھی ہوگی, ٹائم گزر گیا, میں پوچھ رہا ہوں تو خالی بیٹھے ہیں, یہ کیا پیشاب پاخانے کی باتیں کر رہے ہیں. ارے ضروری ہے یہ بھی بولنا پڑتا. میں پہلے الطہور شطر الایمان بول دیا صاحب, اس کے بعد سے شروع کر رہا ہوں. اس کے بعد بھی تک رہے ہیں خاموشی سے, بول رہے ہیں, جواب نہیں دے رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی بعض کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کر کے آتا ہے, وضو خانے پر بھی آ جاتا ہے, اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, زبردست چہرے پہ پانی ڈالا, ہاتھ پہ پانی ڈالا, پورے سر کا مسح کرا, پیر دھویا, اس کے بعد جماعت میں ٹھہرنے کے لیے چند قدم رہتے وضو خانے سے مسجد کے اندرونی حصے میں آئے, اس کے بعد رستے میں اٹک جاتا. اب کیا کروں, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ ارے وہ 2-3 خطرے نکل گئے تمہارے. کیوں نکل گئے؟ غلطی کہاں پر ہوئی تھی؟ غلطی آپ کے پیشاب خانے میں جب بیٹھے تھے نا, وہاں ہوئی تھی غلطی. آپ جب بیٹھ کے پیشاب کریں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, نبی کی سنت ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا. تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بعد اس کے بعد ہوتا کیا, وہ پوائنٹ ٹائٹ تھا تو صحیح طریقے سے بیٹھک نہیں ہوئی تھی وہاں پر. بس ٹائٹ پوائنٹ سے بھی یوں کر کے کسی طریقے سے پینچے چڑھا کر بیٹھ گئے. اس کے بعد جب اٹھ کر آ گئے وہیں سے طہارت لے کر, تو یہ پرابلم اس کے بعد آیا, پیٹ کے اندر کچھ قطرے رگوں میں رک گئے تھے. اب وہ نکل کر آئے باہر. اب وہ نکل کر آئے تو ختم نہیں ہے, تھوڑی دیر بعد پھر آتے ہو, رکوع میں آتے کے ساتھ ہی پھر آ جاتے, کیونکہ آپ نے غلطی وہاں پر جو کی ہے نا, اب اس کا خمیازہ بھگتنے کا ٹائم ہے. کوئی غلطی کرتے تو آگے اس کا آ جاتا ہے, اس کا رزلٹ آگے آتا ہے. تو وہ ٹوائلٹ کا رزلٹ وضو خانے کے بعد آ جاتا ہے, تو وہاں پر غلطی نہ کرے. تو وہاں پر صحیح طریقے سے پیشاب کے لیے بیٹھ گیا, اوکے. اب جنس پینٹ نہیں پہننا, پیجامہ پہننا بولے تو ارے ہماری جاب کا مسئلہ رہتا, ہمارا یہ کام رہتا, سارے باتیں ہوتی ہے. آپ جو کپڑے پہنے نا, ٹھیک ہے, اوکے, پیشاب سے فارغ ہو رہے تھے, آپ بیٹھ کر کیے تھے, اس کے بعد آپ فوری سے استنجا نہ کریں, پیشاب دھونے کا کام نہ کریں, آپ کھڑے ہو جائیں. پھر کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ کھڑے ہونے کے ساتھ تھوڑی اور پیشاب آتا ہے, خطرے نہیں, اچھا خاصا پیشاب آتا ہے. اور جیسے پیشاب کرتا ہے بندہ, اس کے بعد بیٹھے گا, بیٹھنے کے بعد اب جو ہے پانی سے دھو لے اس کو. تو اب یہ پرابلم آپ کا سالو ہو گیا. آپ کو جو کہا جاتا ہے الطہور شطر الایمان, نظافت آدھا ایمان ہے, تو وہ نظافت آپ کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ یہ ہے. ایک حدیث اور ایک بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ بندہ استبرا کرے. اگر کسی کو ایسا پرابلم ہے تو وہ کیا کرے؟ نہیں بول رہے صاحب یہ لوگ, کیا کرنا چاہیے؟ استبرا کرنا ہوتا ہے. استبرا کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کرنے کے بعد ادھر ادھر چہل قدمی کرنا, قبلے کی طرف نہیں, قبلے کی طرف رخ کر کے, قبلے کی طرف پیٹ کر کے ایسا نہیں چلنا, جائز نہیں ہے. ایسا چلنا, پیشاب خانے سے نکل کر آئے, اب خطرہ ہے کہ بھئی 1-2 خطرے آ سکتے, میرے کو پرابلم ہے, تو ایسے ٹائم پر آدمی کے لیے حکم شریعت کا یہ ہے کہ وہ ادھر سے ادھر کرے اور چلتے وقت کسی سے بات نہ کرے. اسی طرح بہار شریعت میں مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, جس کتاب کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط کیے ہیں, اس کتاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. تو اس کتاب میں کہ اس طرح سے چہل قدمی کرے, اس کے بعد دوبارہ پھر پیشاب خانے کو جا کر پھر پیشاب کرے. اب اور پیشاب آئے گا. یہ جن کو پرابلم نہیں ہے وہ لوگ تو سن کر ہی پریشان ہو گئے کہ یہ بھائی کبھی پرابلم ہی نہیں ہوتا ہے, تھا ہوتا ہی نہیں ہے, اس کے اوپر سے ہوتا تو یہ کرو, پھر سیکنڈ ایسا بھی تو یہ کبھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ, لیکن وہ بولنے کے لیے شرما جاتے ہیں کہ بھائی میں کیسا بولوں, کس سے بات کروں, کیا کروں. تو اس طرح نہیں, بیمار ہو گیا آدمی, ڈاکٹر سے کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے, تو ویسے ہی کوئی روحانی مرض ہوگا تو ہمارے سے کہنے میں نہیں شرمانا. اگر نہیں بتائیں گے ڈاکٹر کو تو مرض آگے اور پھیل جائے گا, نقصان ہو جائے گا جسم کا. ویسے عبادتوں کا نقصان ہو جائے گا اگر ناپاکی کی اور ایسے نازک معاملات کو اگر ہم نہیں بتائیں گے تو اس میں پھر نقصان کے اندیشے رہتے ہیں. تو بہرحال استبرا کر کے دوبارہ پیشاب خانے کو جائے اور جا کر کرے. یا پہلی وقت میں ایک طریقہ یہ رکھا جا سکتا ہے کہ کچھ کترن ہوتے ہیں نا کپڑے کے, وہ کترن وغیرہ رکھ لیں. تو جو پیشاب کرنے کے بعد انڈر ویئر کے اندر آپ کچھ کپڑے رکھ لا, کپڑا جیسا نا کوئی توال ہے, توال جو پرانا بوسیدہ ہو گیا, اس کو کاٹ کے تھوڑے کٹڑے کر لے, ایک ہتھیلی بھر کا یا بڑا ہو جائے, وہ آپ انڈر ویئر کی اس جگہ پر رکھ دیں جہاں پر پیشاب کا خطرہ آتا ہے. وہ آئیں گے, آپ پھر تھوڑا چہل قدمی کریں گے, یا پھر آپ سیڑھی چڑھیں گے, سیڑھی اتریں گے, وضو خانے کی طرف جائیں گے, اس کے ساتھ ہی وہ 1-2 خطرے جو آنے کی کسی کو پرابلم لگی ہوئی ہے تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اس طرح سے کر کے بعد میں پھر اس کو پھینک دے. یہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے ایسا نہ کرے, بلکہ یہ حیا کے ساتھ کرے یہ کام. اور تیسری چیز یہ بھی ہے اس کے اندر کہ
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہلان نام کا ایک شیطان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہلان سے بچو، وہلان سے بچو. تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو ہمیشہ وضو خانے کے پاس ٹھہرا رہتا. آدمی جب ٹوائلٹ سے نکل کر آتا تو ایک جن ہے جو بڑا خبیث ہے، وہ ٹوائلٹ سے نکل کر آ کے جیسے آدمی وضو خانے کے پاس آتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، دل کے اندر ایک غلط بات آتا. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو جنات میں سے بھی ہوتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے. کہاں؟ فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. ناس کون؟ انسان کے سینوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. بعض بھائیوں کو پیشاب کا خطرہ ہی نہیں آتا ایک بھی، بس وہ ایسے ہی پریشان رہتے کہ شاید ایک دو خطرے آ گئے. یہ کون اس کو ذہن میں ڈالتا ہے کہ پیشاب کا خطرہ آ گیا؟ بلکہ خطرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا، آپ سیدھا نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کو خالی جو ہے وہ دھوکے میں ڈال کر نماز سے روکنے کے لیے وہ کر رہا ہے. تو ہرگز اس بات میں نہ آئے، بلکہ بالکل سنجیدگی کے ساتھ کہ ہمیں بالکل ہم پاک ہیں. اس طرح سے اب رہا کیسا معاملہ کہ جب آئیں آپ وضو خانے کے پاس اور جیسے وسوسہ ہوگا تو اس کا جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ دکھایا ہے، وہ یہ کہ کرتا اٹھانا. وضو پورا ختم ہو جائے گا نا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، پیر دھو لیے، پورا مکمل وضو ہو گیا، تو تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لینا، سیدھے ہاتھ میں لے کر اپنی رومالی پر چھنکنا، اپنے پیجامے کی رومالی پر چھنکنا، تو پیجامے کی رومالی تھوڑی سی گیلی ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ جن کو اس طرح سے واہلان جو ہے اس طرح سے جو وسوسے ڈالتا ہے، وہ وسوسے کی کاٹ اس طرح سے تم کر دیا کرو کہ جو ہے پیجامے کی جو رومالی ہے اس کے اوپر کچھ پانی چھڑک دو، اور پھر تم یہ سمجھو گے کہ کچھ آیا ہے تو پیشاب آیا نہیں. یہ جو ٹھنڈک لگ رہی ہے، یہ جو محسوس ہو رہا ہے، یہ کچھ اور نہیں، میں نے ہی پانی چھینکا ہے. بس اس طرح سے آپ کا خیال ہو اور سیدھا آ کر نماز میں ٹھہر جائیں. اب پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اس طرح سے والہان جو نام کا شیطان ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ وہ صحیح طور پہ وضو کرنے ہی نہیں دیتا ہے. آدمی وضو کرتے وقت چاہتا ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں گے اس کے بعد کلی کریں گے، لیکن جب جائیں گے حیدرآباد شہر کے اندر سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ مکہ مسجد. تو مکہ مسجد کے اندر نل کا سسٹم کم ہے، وضو خانہ بہت جو بڑا ہے وہ ہاؤس کا سسٹم ہے. تو وہاں جانے کے ساتھ ہی کیا کرے گا آدمی؟ سب سے پہلے ایسا پانی لے کر کلی شروع کرتا ہے. تو یہ جو پانی لیا تھا اس میں نہ بسم اللہ پڑھا تھا نہ نیت کی تھی، اور سیدھا لے کر کلی ہی شروع کر دیا. وہ ہاتھ کو دھونے کا کام بھی رہ گیا. تو سیدھے ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ کو دھو لے، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ کو دھو لے. تو پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے. پہلی سنت کیا ہو رہی ہے اس کے اندر؟ بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد. اب آیا تیسری سنت کیا آ گئی تھی؟ دونوں ہاتھوں کو کہاں تک دھونا؟ پہنچوں تک دھونا. پہنچوں کا مطلب کیا ہے؟ رہتی نا، ارے ان کی پہنچ بہت دور تک ہے، بولتے دیکھیے ارے وہ بہت پہنچے ہوئے ہستی، وہ تو وہ ان کی پہنچ رہتی بہت دور تک رہتی ان کی پہنچ. تو یہ پہنچا اس کچھ کہتے ہیں. تو یہ پہنچوں تک کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو دھو لینا ہے 3 دفعہ. تو وہ دھونے نہیں دیتا، اپنے ہاتھاں صاف ہی سے نا، تھوڑی دیر پہلے دھویا تھا صابن سے، ایک بار میں بھی چل جائے گا کام. یہ اس طرح سے وسوسہ اس کے دل میں ڈال کر وہیں پر سنتیں ختم کرائے گا وہ. اس کے بعد پھر آدمی کلی کرے گا تو تھوڑا ٹائم شارٹ ہو جائے گا، 2 کلی میں بس کر دیں گے اپن. وہ انہیں مانتا ہی نہیں، وہ ہر وقت میں ایک سنت کے خلاف وہ ٹھہرا ہوا ہی ہے وہاں پر کہ ہر ایک کو وسوسے ڈالنا ہے، عمل کرنے ہی نہیں دے گا سنت پر. وہ 2 وقت کے اندر ختم کرا دے گا. 3 وقت اگر کر لے گا تو پھر کہے گا کہ ایک اور کلی کر لینا، ایک دم منہ پورا صاف ہو جائے گا. ارے 3 میں ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد پھر بھی کر لیں گے تو غرغرہ باقی ہے، رہنے دو، غرغرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ پورا صاف ہو گیا. وہ اس طرح سے آدمی کو بھٹکاتا ہی رہے گا، مطلب کوئی سنت پر عمل کرنے دے گا ہی نہیں. وہ مسواک رہنے دو، جیب میں بھی رکھی ہوئی ہے، پھر کر لینا، عصر کے وقت کر لینا، اب ظہر میں اتنا ٹائم نہیں ہے. تو وہ بند اندر جیب میں ہی رہ جاتی، وضو خانے پہ سے وہ بندہ نکل جاتا. تو اس طرح سے چاہے وہ چہرہ دھونا ہو تو چہرہ دھونے میں برابر نہیں دھلا، 4 وقت دھلا دے گا. 3 وقت میں دھل جائے گا تو بھی کیا کرے گا؟ اطمینان نہیں ہوا میرے کو، وہ اطمینان کی خاطر اور ایک بار منہ پہ پانی مارے گا. ہاتھ دھو رہا ہے تو وہ لے کر کیا کرے گا؟ 1 2 3 دفعہ پانی ڈال دیا. یہ 3 وقت ادھر ڈالا، ادھر کا پورا حصہ سوکھا رہ گیا. اب یہ سمجھ رہا کہ 3 وقت دھو لیا تو 1 وقت دھونا تھا، لیکن صحیح تو دھونا تھا نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ وضو کیا اور 1 مرتبہ چہرہ دھویا، 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور 1 پیر دھویا، اور ارشاد فرمایا یہ فرض ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے. کیا فرمایا؟ یہ فرض ہے جو اللہ نے تم پر رکھا ہے. 1/4 سر کا مسح اور دونوں ہاتھوں کو 1 دفعہ دھویا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ دھویا، یعنی چہرے کو 2 دفعہ دھویا، ہاتھوں کو بھی 2 دفعہ دھویا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ دگنا ثواب ہے. کیا فرمایا؟ اس میں تو فرض تھا وہ، اب اس 2 دفعہ دھونے پر کیا ملا؟ ڈبل ثواب، دگنا ثواب. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دھویا چہرہ
3 बार, हाथों को भी 3 बार, पैरों को भी इस तरह से 3 बार, और उसके बाद इरशाद फरमाया ये मेरा और अंबिया का तरीक़ा है। किसका तरीक़ा है? अंबिया और मुरसलीन का तरीक़ा। और अंबिया का तरीक़ा अल्लाह को पसंद, मुरसलीन का तरीक़ा अल्लाह को पसंद। ये हज के जो अरकान होते हैं ये सब अंबिया के तरीक़े मिलते, उनके साथ वालों के तरीक़े मिलते। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इबादत में शामिल होती है। ख़ुद फजर की नमाज आदम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा, जैसे अंधेरे में दुनिया में आए थे और जैसी रोशनी नज़र आई एकदम दिल खुश हुआ। क्या जन्नत में तो कभी अंधेरा देखा ही नहीं, जन्नत में रोशनी रोशनी है। इंशाल्लाह जाएंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला, वहाँ पर कोई स्याही नहीं है, वहाँ पर कोई अंधेरा नहीं है। रात आती नहीं ना जन्नत के अंदर, हमेशा दिन ही दिन रहता है, रोशनी रोशनी होती है। और आदमी कैसा रहता है? क्लीन शेव रहता है। आदमी कैसा रहता है जन्नत में? टोटली क्लीन शेव, ना मूंछ रहती ना उसको दाढ़ी रहती। जन्नती सब के सब क्लीन शेव रहते, उनको मूंछ और दाढ़ी नहीं रहती। भवें रहती है तो पूरे के पूरे बाल समझेंगे, भवें रहती है, और पलक के बाल भी रहते हैं, सर के बाल रहते हैं, ये 3 जगह के ही बाल रहते हैं, बाकी जिस्म पर कहीं भी उसके जिस्म पर बाल नहीं आते। ये जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने रखा है जन्नत के अंदर। लेकिन यहाँ पर हुक्म जो चलता है वो जन्नती के जैसा, यहीं स्मार्ट बन जाऊंगा इस तरह से फुल शेव कर लेके, ज़बरदस्त मालूम हो गया जन्नत में स्मार्ट दिखते इस तरह से, अभी से स्मार्ट बन जाऊंगा। नहीं, अभी नहीं, वो टाइम आएगा तो वहाँ पर कुदरती तौर पर होगा। आप यहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर पहुँचेंगे कैसा? अब कोई आदमी बोलेगा अरे जन्नत के अंदर ये रहता, ये था, वहाँ पे 4 किस्म की नहरें हैं। एक नहर एकदम दूध की तरह सफ़ेद है, एक शहद की तरह मीठी है, और एक पानी जो है बिल्कुल ठंडा और बहुत बेहतरीन पानी, और एक शराबन तहूरा है। ये लगा, क्लिक हो गया, अरे शराब कहते था वहाँ पर है। अरे उसके अंदर कोई नशा नहीं है, उसमें कोई बदबू नहीं है, उसमें कोई बेहुदा बकवा नहीं आता वो पीने के बाद। तो इस तरह की शराब अल्लाह ताला ने वहाँ पर रखी है। उसको कौन सी शराब कहते हैं? शराबन तहूरा, पाक पाक शराब है, ऐसी शराब नहीं ये इस तरह की डाल लेने का जो रोड के ऊपर बैठ के मैं सबसे बड़ा बोल के सो गया सड़क के ऊपर, अब मानता ही नहीं किसी को भी, उसको मार देता हूँ, इसका जोड़ देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ, इतना ताकतवर हो जाता वो कि दूसरे डरते उसको देख के, ढकल दूंगा तो काम मर जाएगा, गिर जाएगा, काम मेरे ऊपर केस आ जाता। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता, क्यों? उसका दिमाग सटिया जाता है वो टाइम पर। तो बहरहाल चंद बातें जो अहम है उसमें से एक ये कि यहाँ जो इंसान यहाँ पर वज़ू कर रहा है, वज़ू के फ़राइज़ के साथ साथ सुन्नतें जो है उस पर भी अमल करे। तो सुन्नतों में से ये सुन्नत एक है मिसवाक करना। तो मिसवाक को करते हैं तो पहले सीधी जानिब, फिर बाईं जानिब नीचे, और फिर लेफ़्ट में भी नीचे। इस तरह से मिसवाक कर लिया, गरगरा कर लिया। नाक में पानी चढ़ाते हैं, तो नाक में पानी चढ़ाते वक्त में अक्सर रोज़ेदार फ़ोन करके बोले मौलाना साहब वो नाक में पानी चढ़ाते वक्त हलक से उतर गया, रोज़ा रहा या नहीं रहा? मैं बोला मिसवाक करे थे क्या? नहीं मिसवाक नहीं। बोला मिसवाक भी सुन्नत थी, नाक में पानी चढ़ाना भी सुन्नत था। जैसा मिसवाक को छोड़ दिया वैसे ही आप नाक में पानी चढ़ाना छोड़ देते तो ही अच्छा था। उससे तो कम से कम फ़र्ज़ की हिफाजत हो जाती थी कि आदमी जो है नाक में पानी चढ़ाया, हलक से उतर गया, रोज़ा टूट जाता है। तो ये जो नाक में जो पानी चढ़ाना है ये 2 वक्त का अलग अलग होता है। गुस्ल जब बंदे पर वाजिब हो जाता है तो उस वक्त में नाक में पानी चढ़ाना क्या हो जाता है? फ़र्ज़। बोलिए, इतनी बड़ी तादाद है, खामोश है। रात का क्या टाइम हुआ? अभी 12 बज रहे हैं। गुस्ल के अंदर वो जो है जो नाक में पानी चढ़ाते हैं वो क्या है? फ़र्ज़ है। वज़ू में जो नाक साफ़ करते हैं वो क्या है? सुन्नत है। दोनों में फ़र्क हो गया ना। तो आप वज़ू करते वक्त में रोज़े की हालत में गरगरा जब नहीं करते हैं तो नाक में भी बराए नाम ऐसा पानी चढ़ा लें कि यूँ 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 कर लें, लेकिन वो खींचेंगे, वो हलक से उतरेगा तो रमज़ान के बाद फिर आ जाएगा रोज़ा। फिर 1-2 नहीं, किसी को 3, किसी को 2 रोज़े हो गए। अगला बड़े परेशान है, 2 रोज़े रखना है मुसाफ, इससे पहले भी हुआ था। तो करे क्यों? नाक में पानी एक बार डाल लिए थे, आपको प्रॉब्लम हो गया, तो फ़र्ज़ थोड़ा ही था। तो ये असल में सुनते हैं कि जब कोई मुक़र्रिर कहते हैं, कोई आलिम साहब कहते हैं, तो गुस्ल करते वक्त अगर नाक साफ़ नहीं हुई तो गुस्ल नहीं हुआ, मस्जिद में कदम रखने के लायक नहीं है, तो ये समझ लेते कि नाक साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अरे वो गुस्ल के वक्त बोले थे, आप उसमें कंफ्यूज हो गए, गुस्ल का था या वज़ू का था, बस उन्होंने इतना ज़ोर से बोले थे, आप समझिए कि कभी भी नाक साफ़ करना है तो फ़र्ज़ हो जाता है। फ़र्ज़ किस औक़ात में होता है वो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद आएगा वो वक्त भी। तो अभी मैं सुन्नत के बारे में बता रहा हूँ जो वज़ू के अंदर की सुन्नत है। तो वज़ू के अंदर नाक में पानी चढ़ाते वक्त में एहतियात कर लिया करें, ख़ास तौर पर माह रमज़ान चल रहा है। और इसके बाद जो है ना, अब चेहरा धोते हैं, तो चेहरा जब धोते हैं तो ये कान की लो से ये कान की लो तक धुलना, ऐसा मुंह के सामने सामने के हिस्से पे मार लिया और कान के बाजू का हिस्सा सूखा सूखा रह गया, वज़ू नहीं हुआ। फ़र्ज़ है, चेहरे का पूरा धुलना फ़र्ज़ है। और जहाँ पर कुदरती तौर पर बाल आते हैं पेशानी के, वहाँ से लेकर ठुडी के नीचे तक। और दाढ़ी अगर है, अब दाढ़ी के अंदर 2 बातें हैं। अगर घनी दाढ़ी है तो उसके अंदर दाढ़ी का इस तरह से खिलाल कर लें तो भी किफ़ायत कर जाएगा। लेकिन जिसकी छिदरी दाढ़ी है, गहरी दाढ़ी नहीं है, उसको पूरे खाल के ऊपर से पानी बहाना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। जिसका पानी जाता ही नहीं खाल तक,
ایسے شخص کے لیے خلال کر لے اور جتنا ممکن ہے اتنا دھو لے، اس کے لیے اتنی رعایت ہے۔ تو یہاں پر اتنی گھنی داڑھی والے نہیں، وہ پہلے کے لوگوں کے بہت گھنے داڑیاں ہوا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ گھنی۔ مولا علی کی داڑھی بہت زیادہ گھنی داڑھی تھی، اور یہ دیگر صحابہ کے جو بارے میں آتا ہے تو بعض صحابہ کو بالکل چند بال ہوتے تھے ٹھوڈی پر، ویسے بھی کچھ روایتیں ملتی ہے۔ تو بہرحال چہرہ دھونے کے بعد اب اس کے بعد آ گیا ہاتھ دھونے کا۔ تو جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھوتے وقت 3 وقت جو دھونا ہے، لے کر اس طرح جو ڈال لیتے ہیں نا، اس میں پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو آپ پورا پہلے سے آستین چڑھائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہاتھ دھوتے تھے تو وہ بغل کے پاس سے دھوتے تھے۔ کہاں سے دھوتے تھے؟ بغل کے پاس سے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں، تو وضو کی حالت میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ یہ تو مونڈے کے پاس سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ کہا کہ آپ یہ کس طرح سے ہاتھ دھو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس کو دیکھا وضو کرتے کرتے، دیکھ کر فرمایا کہ اے نوجوان، اگر تو یہاں ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تیرے سامنے وضو ہی نہ کرتا۔ وہ لوگ عمل کو چھپاتے تھے۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ اپنے عمل کو چھپاتے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ رہتا ہے کہ ذرا عمل ہو گیا تو تھوڑا ڈھنڈورا پیٹ دیں گے کہ چکر میں آ جاتے۔ تو وہاں پر اتنا بڑا عمل ہے ان کا ہمیشہ کا، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو میرا عمل ظاہر نہ ہو، میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، کافی ہے۔ تو انہوں نے ڈنڈ کے پاس سے دھویا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ ڈنڈ کے پاس سے کیوں دھوتے؟ کیونکہ ان کی حدیثوں میں رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ روایت انہی کی ہے نا حدیثیں۔ تو حدیثیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار آئے، آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میں آپ کی حدیث یاد کرنا چاہتا ہوں، کبھی حدیث یاد نہیں ہوتی ہے۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہوتا؟ ایک تو ہوتی ہے سند حدیث، ایک ہوتی ہے اس کی متن حدیث۔ سند میں تو وہ اس کے انہوں نے روایت کی، سے انہوں نے روایت کی، اس سے انہوں نے روایت کی، عبداللہ سے پھر مسعود نے روایت کی، مسعود سے پھر عبد الرحمن نے جو ہے روایت کی، لین سے جو آتا یہ اس کی سند ہوتی ہے۔ ایک متن ہوتا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے بعد جو آتے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا متن ہوتا ہے۔ بولیے کیا ہوتا ہے حدیث کا؟ اصل حدیث جو اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن حدیث کہتے ہیں۔ اور اس کو کس سے کس کی روایت ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ اب 4 آدمی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سنے، اس کے بعد پھر حضرت امام شافعی سنے، یا پھر امام بخاری سنے، یا امام مسلم سنے۔ تو امام مسلم سے یا امام بخاری سے پہلے جو 5 آدمی کے نام آئیں گے، یہ سب کے ناموں کو کیا بولیں گے؟ متن نہیں بولیں گے، اس کو سند بولیں گے اس کو۔ تو یہ ساری سند کا مطلب کیا ہے؟ ٹھوس سرٹیفکیٹ۔ جامعہ نظامیہ سے پاس ہوتے ہیں نا، تو پاس ہونے کے بعد کیا دی جاتی ہے؟ سند دی جاتی ہے۔ کیوں دیتی سند کیوں دیتے ہیں؟ اب انہوں مسند کے اوپر بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ جیسا مسند کیا رہتی ہے؟ ایسا بیٹھیں گے، سامنے ادھر ایک شادی کے وقت ہوتا ہے نہیں، کیسا رکھتے ہیں؟ لال ایک تکیہ رہتا ہے، بچھا دیتے ہیں، پیچھے ایک ٹیکا، ادھر ایک، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پورا بچھایا ہوا کیا کہتے ہیں اس کو؟ مسند۔ ہاں سند یافتہ ہے، اب ان کی شادی ہوگی، بالکل اگری ہے، سب سند کے ساتھ ہے یہ سب کام۔ تو ایسی سند ہوتا ہے، اس کے اوپر بیٹھنے والا وہ مسند ہوتا ہے، اس کو مسند کہتے ہیں۔ اور جو سرٹیفکیٹ وغیرہ ملتا ہے تو اب انہوں بیٹھ کر درس دے سکتے ہیں، مسند نشین ہو چکے ہیں، اس سے وہ مراد ہوتی ہے، اس لیے وہ سند دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حدیث یاد کرنا چاہتا ہوں، تو کچھ الفاظ یاد نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں وہ اتنے الفاظ یاد کیسا کریں گے؟ ابھی میرا 10 منٹ سے بیان چل رہا ہے، میں جیسا بولا کوئی کھڑے کے بول سکتا ہے ایسا 10 منٹ؟ وہی الفاظ جو میں بولا کوئی نہیں بول سکتے، خود میں بھی نہیں بول سکتا، سمجھ گئے نا؟ تو اب ابو ہریرہ کو کیسے یاد رہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا آدھا گھنٹے کا، وہ الفاظ پورا لکھنا اور یاد ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ ناممکن ہے۔ تو وہ آ کر ٹھہر گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یا رسول اللہ میرے کو حدیث یاد نہیں ہوتی ہے، اور آپ تیزی کے ساتھ ارشاد فرما دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تو مجھے یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دامن پھیلاؤ۔ تو انہوں نے اپنا دامن، جو کرتے کا دامن ہوتا ہے، وہ پھیلا دیا ایسا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اس میں کوئی چیز ڈال کر فرمایا کہ ابو ہریرہ سینے سے لگا لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ابو ہریرہ نے لے کر اس کو سینے سے لگایا۔ اس میں کیا ڈالا تھا؟ میموری پاور۔ کیا ڈالا تھا اس میں؟ یادداشت۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے میموری دے دی، یادداشت دے دی، تو انہوں نے لے کر سینے سے لگایا، تو ایسا مضبوط حافظہ ہوا، ایسا زبردست حفظ کرنے کی طاقت آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ فرما دیتے پورا خطاب، اس کے بعد ابو ہریرہ سیم ویسے ہی پورا خطاب فرماتے اور خطاب فرماتے، اور اس کے بعد لوگ لکھ لیتے کہ یہ دیکھو کیا بولا جا رہا ہے۔ دوبارہ پوچھو، پھر 1 سال کے بعد پوچھو وہاں پر کیا ہوا تھا، پھر وہی الفاظ کے ساتھ بولیں گے۔ یہ ان کو میموری پاور کس نے عطا کیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا وہ عطا کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں. تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جو ہے کوئی میموری پاور دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں، کوئی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں، اللہ نے انہیں عطا کیا ہوا ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نوجوان لڑکا جب پوچھنے لگا تھا کہ آپ یہاں سے ہاتھ کیوں دھو رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہاں ہوتا مجھے معلوم ہے تو میں تیرے سامنے عمل ہی نہ کرتا. پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو میں جتنا اعضاء دھلتے ہیں، اعضاء یعنی پارٹس آف دا باڈی، اعضاء کا مطلب پارٹس آف دا باڈی، تو وضو میں جتنے اعضاء بدن دھلتے ہیں وہ دھلنے والے اعضاء چمکیں گے. حشر کے دن اتنا بدن کا حصہ چمکے گا، اور میں کوثر پر اپنے امتیوں کو آب عطا کروں گا، پانی عطا کروں گا، آب کوثر عطا کروں گا، اور وہ میں انہیں پہچان لوں گا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ پہچانیں گے کیسے؟ اتنی بڑی امت، اتنی بڑی خلقت، پھر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کتنی امتیں، کتنی قومیں، کتنے قبیلے، کتنی سنگتیں، یہ سب کو کی موجودگی میں، کیونکہ اولین آخرین سب جمع ہوں گے نا حشر کے دن. قبر سے ہم اکیلے تھوڑے اٹھیں گے. قبر سے جب ہم نکل کر آئیں گے باہر، اس وقت تو دوسری قومیں بھی نکل کر آئیں گی، کافر بھی نکل کر آئیں گے، اور وحشی بھی نکل کر آئیں گے. جانوروں کو بھی اٹھائے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انسان ہی اٹھیں گے، وحشی جانور بھی اٹھائے جائیں گے. اس دن فیصلے ہوں گے ان کے بھی. تو یہ سب کے سب جب خلقت جمع ہوگی تو کتنی بھیڑ ہوگی وہاں پر، اور اتنے لوگوں میں پھر اپنا امتی ہے کیسا پہچانیں گے؟ صرف صحابہ تو نہیں ہے نا امتی، ہم بھی تو ہے. پھر ہم مرنے کے بعد اور لوگ بھی پیدا ہوں گے قیامت تک، ان کی بھی تعداد لاکھوں کروڑوں کی رہے گی. تو ان سب کو کیسا پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں وضو کے اعضاء کو دیکھ کر انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہے. جو روشن روشن ہوں گے ان کے چہرے امتیوں کے چہرے روشن رہیں گے، کیونکہ وہ وضو کرتے رہیں گے نا ہمیشہ، اور ان کے ہاتھ چمکتے رہیں گے. تو کسی کے ہاتھ کوہنیوں تک چمکیں گے، ہم لوگوں کے ہاتھ انشاءاللہ کہاں تک؟ کوہنیوں تک. اور صحابہ کے ڈنڈوں تک. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی ڈنڈوں تک چمکائیں گے یا آدھے ڈنڈ تک چمکائیں گے انشاءاللہ؟ اتنا دم جا رہا انشاءاللہ بولنے کے لیے. ارے ذرا بولو انشاءاللہ. ہاں تو یہ ہاتھ وغیرہ تھوڑا اوپر چڑھا لینا، مارنے کے واسطے چڑھاتے بعض وقت. ابھی ایسا بھی چڑھا لینا وضو کے واسطے، چڑھا کے جہاں تک دھل سکتا ویسا اوپر سے دھو لینا. تو جتنا اوپر سے ہوں گے وہاں پر پچھتائیں گے. ابھی تو ایزی لے رہے نا میری بات کو، آپ بولتے سن لو چلو، ویسا نہیں. یہ ہاتھ اگر اوپر سے دھوئیں گے تو یہاں سے چمکے گا. جب دوسرے لوگوں کے پاس دیکھیں گے نا، اس کے بعد دیکھے گا ارے بہت سارے لوگ اوپر سے چمک رہا ہے ان کا، ہمارا ذرا کم ہے. اور ذرا اوپر سے جب وضو کر لیتے تھے نا دنیا میں رہے وقت، تو اپنے ابھی اچھا رہتا تھا. تو چہرہ تو چمکے گا، ورنہ چہرہ نہیں چمکے گا کیسا؟ چہرہ تو پورا دھونا ہی ہے، نہیں دھلا تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا. خالی ہاتھوں کا یہ مسئلہ ہے اور پیروں کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹخنوں کے اوپر تک دھویا ہے، صحابہ اکرام نے آدھی پنڈلی تک دھویا ہے. آدھی پنڈلی کتنے اوپر تک ہو جاتا ہے؟ گھٹنا، یہ ٹخنا، یہ گھٹنے اور ٹخنے کے بیچا بیچ میں پنڈلی ہوتی ہے، اور وہ آدھی پنڈلی تک دھوتے تھے. ہمارے ٹخنے سوکھے رہ جاتے ہیں وضو کے وقت میں. آپ بتائیے کتنی بری حالت ہو گئی ہے. ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے بعد، عصر کا ٹائم تھا، وقت جا رہا تھا، جہاد کا موقع تھا، واپس مدینہ آ رہے تھے قافلے والے. تو اس وقت میں بڑے تیزی کے ساتھ آیا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیر کی طرف دیکھا، اس کا ٹخنا کے حصہ سوکھا تھا. تو فرمایا وضو میں جس کی ایڑیاں سوکھی ہے وہ ایڑیاں جہنم میں ہے. یہ حدیث ہے، جس کی وضو کے اندر ایڑیاں سوکھی ہے وہ ایڑیاں جہنم میں ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہ بہت ہی ڈینجر ہے معاملہ کہ آدمی وضو بھی کر رہا ہے لیکن اس کا پیر رگڑ کر نہیں دھویا. اور سردی کے دنوں میں تھوڑا اوپر سے دھو لیتے ہیں، ایسا نہیں وہ ایک مرتبہ دھونا، 2 مرتبہ دھونا چھوڑ دیں. اچھی طریقے سے دھلنا سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر ایک وقت میں دھل جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، 3 وقت خالی پانی باقی کا ڈال لیں گے. لیکن 4 وقت بھی دھو لیں گے تب بھی نہیں جا رہا، ایڑیوں کے اندر سوراخاں پڑے ہوئے، بالکل باریک باریک لائننگ آ گئی اس کے اندر، اب اس کو رگڑنا پڑے گا. تو رگڑیں. ہمارے یہاں پر حیدرآباد کے اندر وضو خانے کے اوپر ٹائلس ہوتے ہیں تقریباً مسجدوں میں، تو وہاں پر اپنے ہاتھ سے رگڑنا پڑتا ہے. رگڑنے کا کام کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے. کیرلا میں ایسا نہیں ہے. میں کیرلا گیا تھا، کیرلا میں صحابہ کے مزارات ہیں، ہمارا قافلہ گیا تھا، تو وہاں پر یہ معاملہ تھا کہ ہر کیرلا کی مسجد کے اندر شافعی ہوتے ہیں زیادہ تر کیرلائٹس، تو وہ جو ہے جب ایڑیاں جو رگڑنے کا رہتا ہے پیروں کا، ان کے پاس ایک الگ قسم کا پتھر بچھا ہوا رہتا ہر وضو خانے پر، بہترین ایک الگ پتھر. ٹائلس وغیرہ چاروں طرف لگاتے ہیں، وہ آپ اس کو رگڑیں اتنا صاف ہوتا ہے پیر جس کی حد ہے، ایک دم صاف. وہاں پر دیکھنے کے ملا کہ کیا پیرا صاف ہوتے بھائی، ایک کے پیچھے ایک نماز آتی رہتی، ہر وضو خانے پر وہ لگا رہتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، بعض وضو خانے پر ایسا صاف پتھر ہوتا ہے نا، بلیک کلر کے رہتے یا ریڈ کلر کے پتھر بھی رہتے، ایسا رہتے، اور اس کے اندر تھوڑا سا جیسے ریگمال کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو،
کھرکھرا قسم کا جیسا کوئی چیز کو گھسنے کا ویسا پتھر بچھاتے ہیں, اور تھوڑا حصہ اتنا 2 انچ کا ایسا ابھار بھی رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ جو تلوے کا جو حصہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے پنجہ جو نیچے کو جو لگتا ہے, بیچ کا کیا رہتا ہے تلوا, ایڑی, 3 حصے ہوتے ہیں نا پیر کے, سامنے کا انگلیوں کے بعد کیا آتا ہے پنجہ, ارے بھولیے نا صاحب, اس کے بعد کیا آتا ہے تلوا, اس کے بعد ایڑی. تو ایڑیاں تو ویسے رگڑے جاتے آرام سے, پنجہ بھی اچھی طریقے سے دھل جاتا, لیکن تلوا کیسے دھلے گا؟ تو انہوں نے تلوے کے لیے تھوڑا ابھار بھی رکھا ہے پتھروں کے اندر بنا کر. دھونا کیا ہے صحابہ کی سنت ہے, اتنا حصہ حشر کے دن چمکے گا. تو وضو کے اندر یہ تمام چیزوں کا بھی خیال رکھنا, انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے, پورے سر کا مسح کرنا بھی سنت ہے, کانوں کا مسح کرنا سنت ہے, اور گردن کا مسح کرنا سنت ہے. گلے کا مسح سنت نہیں ہے, خلاف سنت ہے گلے کا مسح کرنا, گردن ہی کا مسح کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ وضو کے اندر کی چند چیزیں ہیں, یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب اس کے علاوہ اب آتے ہیں پلٹ کر, وضو سے پہلے تو طہارت ہے, وہاں پر ایک جگہ طہارت کے معاملے میں اٹک کے پھر نکل کے وضو کی طرف آ گئے, اب لوٹ کر پھر جاتے ہیں طہارت کی طرف. تو طہارت کب ٹوٹتی ہے, یہ سب سے اہم بات ہے. کہ آدمی کہتا ہے کہ میں پیشاب کو گیا تھا, ڈھیلا نہیں ملا, طہارت ٹوٹ گئی, ارے بھائی مسجد چلو, نہیں آ سکتا صاحب, میں مسجد میں قدم ہی نہیں رہ سکتا, طہارت نہیں ہے. تو کئی لوگ جب مسجد میں آنے کی بات کہتے ہیں تو وہ فوری سے کیا کہہ دیتے ہیں طہارت نہیں ہے. کیا ہوا, طہارت کیوں نہیں ہے؟ وہاں پر پانی نہیں تھا اس طرح سے. تو پانی اگر نہیں تھا تو آپ ٹیشو پیپر یوز کر لیتے, طہارت ہو جاتی. آپ ڈھیلا یوز کر لیتے, طہارت ہو جاتی ہے. طہارت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انڈر ویئر پر پیشاب کا ایک خطرہ نہیں رہنا, اور باڈی پر بھی ایک خطرہ پیشاب کا نہیں رہنا. طہارت اتنا ہی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے پانی ہی سے کرنا ہے, ضروری نہیں ہے ڈھیلا ہی لے کر کرنا ہے. کوئی اس طرح سے کر لیتے ہیں ٹیشو پیپر, یا کترن ہوتے ہیں نا, بنیانا وغیرہ ہوتے ہیں, نرم جاذب کپڑا ہوتا ہے نا, بنیانوں کا کپڑا کیسا رہتا ہے, آبزرو کر لینے والا, چوسنے والا ہوتا ہے. توال کا کپڑا کیسا رہتا ہے, پانی کو چوس لیتا ہے. تو ایسا کپڑا جو ہوتا ہے, تو اس قسم کے جو گھر کے کپڑے ہوتے ہیں, کبھی آپ سفر پر جا رہے ہیں تو ایسے تھوڑے ٹکڑے اپنے پاس رکھ لینا کہ وقت ضرورت ایسا ہو تو جیب میں ہمیشہ 2-3 چیزیں رہیں, 2-3 کپڑے موجود ہو, تاکہ سفر کی حالت میں ہمیں اس طرح سے پریشانی نہ ہو کہ نہیں ڈھیلا نہیں تھا. پانی کا کیا کریں گے, وہاں پہ نہانے کا تو نہیں ہوتا, لیکن اتنا حصہ بھی جو دھونا ہے, پھر وہ انڈر ویئر دھونا ہے, وہ خود ایک کام بن جائے گا. تو ایسا نہیں. اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بات میں نے کہی تھی, جیسے اس سے پہلے کی بات ہو گئی. تو کبھی کبھی کھڑے رہ کر پیشاب کرنا بھی سنت بن جاتا ہے. ہمیشہ بیٹھ کر ہی کریں گے آپ, اس کے بعد کھڑے کر کرنے کا آپ کو پتہ ہی نہیں رہے گا, تو پھر وہ سنت پر عمل نہیں ہوگا. اس لیے کھڑے رہ کر بھی پیشاب کرنا سنت ہے, لیکن کنڈیشنل سنت ہے. کیا ہے؟ ہاں, انکنڈیشنل سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر کرنا ہے, ہر حال میں بیٹھ کر کرنا ہے, اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے. چند ایک ایسے کنڈیشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کھڑے رہ کر کرنا سنت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مدینہ شریف میں ایک کنڈی کے قریب سے گزرے, کچرے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے, اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بول جو ہے آپ کرنا تھا, یعنی پیشاب آپ کو کرنا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں پر بیٹھ کر نہیں کیے, کیونکہ کچرے کا ڈھیر تھا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے کو کچرے سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں, نیچے کے حصے سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت وہاں پر کھڑے رہ کر پیشاب کیا ہے. تو جب کبھی کنڈی کے پاس کرنے کا موقع ہو جائے, کبھی کبھی آ جاتا ہے, آدمی نہیں چاہتا لیکن ایمرجنسی کسی کو بھی ایسا ہو جاتا ہے, کرکٹ کھیلنے کے لیے گئے تھے, فٹ بال کھیلنے گئے تھے, فلاں کھیلنے کے لیے میدان کے پاس گئے تھے, جاتے ہیں اس طرح سے. تو اس وقت میں وہاں پر قریب میں, تو اب اندر کا گراؤنڈ میں تو نہیں کر سکتے, باہر وہاں پر جگہ ہے, لیکن ہے کیا وہاں پر کنڈی ہے. تو اب وہاں پر پیشاب کر رہے ہیں, تو کنڈی کے پاس کچرا اور غلاظت کا ڈھیر رہتا ہے. تو اگر آپ بیٹھ کر کریں گے تو اپنا چہرہ کیا ہو جائے گا, زمین سے قریب. اس لیے کیا کرنا پڑے گا وہاں پر, بولیے, کھڑے کر پیشاب کرنا. تو اس وقت میں کھڑے کر جب پیشاب کر رہے ہیں تو اس وقت میں تھوڑا سلو کرنا پیشاب. زور سے کریں گے تو چھینٹے پورے اڑ کر آئیں گے, کھڑے کھڑے کر کے پورا گندے ہو کے نکل کے آئیں گے. ویسا نہیں, تھوڑا اسپیڈ کم ہونا. اور جو پیشاب کر رہے ہیں تو یاد رکھیں, جو حدیثوں میں منع کیا گیا ہے کہ یہ ہوا کے رخ پر پیشاب مت کرو. یہ کب ہوتا ہے ہوا کے رخ پر پیشاب مت کرو؟ جب کسی سفر میں آدمی جاتا ہے تو کہیں گاڑی روکتے ہیں تو ہوا بہت تیز چلتی ہے, تو ادھر سے ہوا رہی ادھر ہی منہ کر کے کرے گا تو پورا اڑ کے اس کے اوپر ہی آ جائے گا. تو ہوا کے رخ پر نہیں کرنا. ہوا جس سمت میں جا رہی ہے تھوڑا پہلے اندازہ لگانا, ہوا کدھر آ رہی, ادھر مار رہی ہے ہوا, ادھر سے یہ اڑ رہا ہے, یہ سامنے, تھوڑا اندازہ ہوتا ہے نا ہوا کدھر سے آ رہی ہے, کدھر جا رہی ہے. وہ کپڑا بھی اگر دستی بھی لٹکائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہوا کدھر جا رہی ہے. تو ہوا جدھر سے آ رہی ہے اس طرف میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. تالاب ہوتا ہے, پینے کا پانی ہوتا ہے, اس کے اندر دریا ہے, اس کے اندر پانی ہوتا ہے, تو اس میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. تو پانی جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے, کنڈا ہوتا ہے, باولی ہوتی ہے, تو اس میں ہرگز پیشاب نہیں کرنا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں سوئمنگ پول میں جاتے کے ساتھ ہی گدھے کی طرح پیشاب آ جاتا ان کو, پیراں ڈالتے کے ساتھ ہی ارے پہلے سے کر لے کیا تھا. یہاں پر دوسرے لوگ جو آئیں گے ان کی کیا حالت ہویں گی اس کے اندر,
اس کو اگر بتا دے کہ ایسا کرے تو کرنٹ مارے گا تو کبھی جائے گا ہی نہیں اس کے اندر, کرے گا نہیں. تو وہ بولنا کہ یہاں پر اس طرح سے کوئی کرنٹ کا سسٹم فٹ ہو جاتا تو وہ بولے گا کہ نہیں یہ مسئلہ دکھ رہا. تو اس طرح سے وہاں پر جاتے وہ دوسرا بندہ نہا کے نکلتا ہے تو یہ جیسے بچے رہتے ہیں کم عقل, وہ جائیں گے تو اس کو وہاں پر لے کے جاؤ, پہلے وہاں پہ نہلاتے ہیں. کیوں نہلاتے ہیں پہلے؟ اگر اس کو یہ بیماری ہے پانی لگتے کے ساتھ ہی یہ چھوڑ دے گا تو اس کو کیا کرتے ہیں پہلے لے جا کے وہاں پر کھڑا کریں گے, اس کو پہلے پانی نہ لے, نہانے کے ساتھ ہی وہاں پر کر لیا نہیں کرا تو بعض کیا کرتے وہاں پر کرے گا, پھر یہاں پر آئے تو پھر تھوڑا اس کے اندر بھی کر دے گا. تو اس کی وجہ سے وہاں پر جانا مطلب آدمی کو کے لیے گرا ہو جاتا ہے. تو بہرحال صاف ستھرا رہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو پانی میں پیشاب کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے, ٹھہرے ہوئے پانی میں, اور درختوں کے پاس بھی پیشاب کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے کہ درخت کے پاس پیشاب نہ کرو کہ لوگ وہاں پر آئیں گے. اور کسی سائے کے پاس بھی, مطلب سایہ رہتا ہے, شیڈ وغیرہ ڈالا ہوا ہے تو آپ شیڈ چھوڑ دیجئے, ذرا دور جا کر پیشاب کر کے آئیے. وہیں شیڈ میں ہی بیٹھ کے وہاں کام کر دو, لوگ نہیں دکھ رہے, ادھر بھی نہیں دکھ رہے, چلو یہیں کر دیں گے. یہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, جو ہمیں منع کیا گیا کہ ایسا مت کرو, تو وہ جگہ کو صاف ستھرا رکھنا. کیونکہ مسافرین آ کر جب ٹھہرتے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں نے نجاست کر دی. وہ تھوڑا دور بھی کر سکتا تھا لیکن وہ وہیں پر کر دے کہ اب تو ہم جا رہے ہیں نا, چلو کر دیں گے. تو اس طرح سے جاتے جاتے یہ گندگی کر کے جائیں گے, یہ بڑی گندی عادت ہے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ٹوائلٹ میں جانے کے بعد, پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد بس نکل کر آ گئے, اب دھو لیے, ختم, اپن وہ جو بھی ہے وہاں پر چھوڑ دو, اپنے کو کیا کرنے کا ہے. تو وہ جو دوسرا آدمی آتا ہے وہ دیکھا تو اتنا یہ شرمندہ ہو جائے گا وہ ٹائم پر کہ میں نکل کر آیا, دوسرا آدمی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو میں ایسی گندگی کر کے نکل کے آیا, تو کچھ عزت باقی رہے گی اس کی. تو نکلنے سے پہلے معلوم رہے گا کہ کوئی جانے والا ہے وہاں پر, کوئی کھڑا ہوا ہے, اس واسطے پہلے سے اچھے طریقے سے پانی بہا کے آنا چاہیے. اور ایک بات یہ اور ایک بھی سمجھ فرما لے کہ پاخانہ کرنے کے بعد آدمی پانی بہاتا ہے, یا تو فلیش وغیرہ مار دے کے بہا دیتا ہے, یا پھر بالٹی بھر پورا اونڈیل کر وہ کھڈی کو صاف کر دیتا ہے. تو یہ جب صفائی کر رہے ہیں اس طرح سے, تو اس سے زیادہ صفائی کب کرنا چاہیے؟ جب آپ بیٹھ رہے ہیں اس وقت کرنا چاہیے. یہ جو آپ ایک بکیٹ پانی مار کے جو نکل رہے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بعد والے کے لیے ہے صاحب, یہ تو بعد والے کے لیے ہے. آپ گئے تھے تو آپ جو پہلے ایک بکیٹ مارتے وہ آپ کے لیے رہتا تھا, نہیں تو ایسی بیماری لگتی ہے اس کے بعد کہ وہاں پر پورے جراثیم رہتے ہیں. ایک تو کھڈی کے اندر تھوڑا پانی تو ٹھہرا ہوا ہی رہتا نچلے حصے میں, تو وہاں پر وہ پانی ٹھہرا ہوا. اب یہ گئے جا کر بغیر پانی مارے کے بیٹھ جاتے ہیں, کھڈی پر بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے, وہ جو جراثیم وہاں پر رہتے ہیں, باریک جراثیم رہتے ہیں جو بہت ہی باریک رہتے ہیں, اب وہ جراثیم اس کے جسم کے اسی حصے پر جہاں سے وہ پاخانہ کرنے والا رہتا ہے, جہاں سے اس جگہ پر آ کر وہ جراثیم بیٹھ جاتے ہیں. اور وہاں بیٹھنے کے بعد اب وہ اس کو کاٹتے ہیں. اب اس کو ایک ایسی بیماری لگتی ہے جس سے اس کو ایک پھوڑے کے جیسا ہو جاتا ہے, وہ اس کو بیماری لگ جاتی ہے. اب وہ بیماری کب بڑھتی ہے؟ جب جب چکن کھاتے جائے گا یہ بیماری اور بڑھتی چلے جائے گی. اب اس کو ایسا محسوس ہوتا پاخانہ آ رہا, جانا چاہیے, وہاں گئے تو آتا ہی نہیں اس کو, بڑا پریشان, جاؤں نہ جاؤں. وہاں پہ جاتا, جا کے بیٹھتا, نہیں آ رہا بلکہ پلٹ کے آتا, تھوڑی دیر کا سمجھ میں آتا کہ میرے کو کوئی بیماری لگ گئی ہے, یہ ایسا آیا ہے جیسا دکھ رہا لیکن آ رہا نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے تو یہ کیا ہو گیا بولے تو تھوڑا خون جا رہا, تھوڑا سا پرابلم ہو گیا. تو پھر کیوں بولے تو یہ سرکاری جگہوں پر جاتے تھے, پبلک پلیسز جو رہتی نا وہاں پر چلے جاتے تھے ٹوائلٹ کے لیے, تو وہاں پر تو پورے کے پورے گندگی کا پورا طوفان رہتا. وہاں پر جائے گا آدمی تو یہ بری حالت ہو جائے گی. تو ایسے لوگ جو مسافرت کی حالت میں ہوتے ہیں, جاب بھی ایسی ہوتی ہے جس میں دوڑ دھوپ لگی رہتی ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہاں کے ٹوائلٹ استعمال کرنے سے کھلی جگہوں کا استعمال کر لینا اچھا ہے, کھلی فضا میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلی فضاؤں کے اندر جب جاتے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بول براز کے لیے جب کھلی فضا میں جاتے تو آبادی سے دور چلے جاتے تھے تاکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جانا. تو یہ سنت ہے, جب کبھی کھلی جگہ پر جا رہے ہیں اور پیشاب سے فارغ ہو رہے ہیں, پاخانے سے فارغ ہو رہے ہیں, تو وہ ٹائم پر لوگوں کے قریب میں نہ ٹھہریں بلکہ تھوڑا آبادی سے دور چلے نا جہاں پر لوگ ٹھہرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس پر بھی عمل رہے گا اگر ضرورت رہے تو انشاءاللہ. تو یہ چیزیں یاد ہونا چاہیے, یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر گفتگو کرنا ٹف دکھتا ہے, یہ معاملہ تھوڑا الگ رہتا ہے. تو بولنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی, اس لیے میں کم سن بچوں کو پہلے وہ کھیکی 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 ہنسیں گے, اس کے بعد اس کو دیکھ کر اور کم عقل ہنسے گا اس کو, تو چار کم عقل جمع ہو کر اس کے اوپر بہت ہنستے ہیں کہ یہ باتیں, اور یہ باتیں دینیات میں سے, الطہور شطر الایمان کے اندر یہ تمام چیزیں داخل ہے. ایسا نہیں کہ یہ کوئی بات ہے کسی اور کارخانے سے لے کر کہی جا رہی ہے, یہ بھی وہی کتب میں جس کے اندر نماز کا طریقہ ہے, جس کے اندر روزے کا طریقہ لکھا ہے, حج کا طریقہ, وہی کتاب میں اس سے پہلے یہی ہے. طہارت کا باب بھی پہلے آتا ہے, بہار شریعت میں دیکھ لیں, اس کے بعد ہی آتے ہیں دوسرے باب. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, تو آدمی کو چاہیے کہ جب استنجا کے لیے جا رہا ہے تو وہاں پر پہلے بالٹی فل کر لیں, جانے کے ساتھ ہی جلدی جلدی جا کے بیٹھ جاؤں گا نہیں,
یہ اس میں سنت یہ ہے کہ کپڑا جو ہٹائے گا، ہٹانے کے بعد جلدی زمین کے قریب نہ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ کپڑا ہٹا دے کے پھر بیٹھا ہے ٹھہرا ایسا نہیں کرے، جب کپڑا ہٹا رہا تو اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ جانا چاہیے، یہ اس کا حکم ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہاں پر گئے ٹوائلٹ کے اندر، ٹوائلٹ میں جانے کے بعد پہلے ایک بالٹی چھوٹی رہتی، بعض وقت بڑی رہتی، تو بالٹی پوری فل ہونے تک ٹھہر جائیں 2-3 منٹ۔ آپ بولیں گے کہ بدبو آ رہی ہے، نجاست ہے، اب میں اتنی زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، میں بھی جلدی جلدی فارغ ہو کر نکل جاؤں گا، یہ کام نہیں کیجیے، اتنی جلد بازی مت کیجیے۔ اگر ایسا اندیشہ ہے تو آپ ٹوٹی کھول دینا اور تھوڑی دیر باہر ہی ٹھہر جانا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ پاکی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور جسم کے اندر بیماری ایک قسم کی آتی ہے، وہ کئی لوگوں کو وہ بیماری لپٹ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے، تو اس کا علاج بتا رہا ہوں میں کہ اس کو پہلے ٹوٹی کھول دیا اور پانی وہاں پر آ گیا تو تھوڑا اگر دھیمے آ رہا تو بھی اپنے کو انتظار کرنا پڑے گا، ورنہ دواخانوں میں آپریشنوں میں جب رگ کی طرح جب آ جاتا ہے پاخانے کی جگہ پر، جسم سے جہاں سے پاخانہ خارج ہوتا ہے وہاں پر ایک بڑا سا پھوڑا اور پھنسی لمبی آ جاتی ہے اس کو، اور اس کو پھر آپریشن کر کے کٹ کرتے ہیں، لیکن آپریشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے، اکثر اس میں آپریشن ناکام ہوتے ہیں اور وہ حصہ کٹ کرنے کے بعد زخمی ہو جاتا ہے آدمی، لیکن پھر وہ چیز ختم ہی نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد بھی وہ محسوس کرتا ہے ایسا کہ مجھے پاخانہ آ رہا ہے، جانا ہے، لیکن وہ جانے کے لیے جا کے بیٹھے گا تو آئے گا نہیں، وہ بے چین اور بہت کسی کو بتا بھی نہیں سکتا یہ کیا تکلیف ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تک زور سے نہ آئے تم جا کر نہ بیٹھو، اتنی بات پر ڈاکٹر حکیم بات ختم کر دیتے ہیں، اور وہ بڑا بے چینی میں وہ بیمار قسم کا آدمی رہتا ہے، اور وہ عجب بیماری رہتی جو وہ خود اندر کا اندر ہی گھلتا ہے، اس کے بارے میں کسی سے ڈسکس بھی وہ سبجیکٹ پر نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا مسئلہ ہے۔ تو وہاں پر پہلے اچھی طریقے سے 1 بالٹی 2 بالٹی پانی ڈال دیں، تاکہ جو جراثیم اندر بیٹھے ہیں وہ جا کر آدمی وہاں پر بیٹھے گا، کپڑا ہٹا کر بیٹھے گا اور اس کی پاخانے کی جگہ پر ہی آ کر وہ باریک جراثیم آ جائیں گے، اور وہ جب کاٹیں گے وہاں سے بیماری اور وہ پھوڑا پھنسی اس طرح سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ بیماری خود کو نہ آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے صفائی کر لیں، پھر بیٹھنے کے بعد پاخانہ جب کر دیتا ہے بندہ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے پیشاب کی جگہ کو دھونا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد توجہ رکھیے، ادھر بچے کو آیا انہوں نے بھیجا دیا ہے، آپ ادھر ہی توجہ رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب پیشاب پاخانے سے بندہ فارغ ہو جائے گا تو پہلے کیا کرنا ہے، اس کو پیشاب کی جگہ دھونا ہے، اس کے بعد پھر پاخانے کی جگہ دھونا ہے، اور دھو دینے کے بعد اطراف کا حصہ جب صاف ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا، اس کے بعد ہی وہاں پر اور پانی بہا دینا ہے اور صاف ستھرے ہو کر، اور وہاں سے نکل کر آ جاتے ہیں، آنے کے بعد یوں کر کے پینٹ لگاتے ہیں، زیب لگاتے ہیں، ارے یہ سب باہر کیوں کر رہے ہیں، یہ سب آپ اندر ہی کر کے آنا تھا، یہ سب کام تو آ کر کوئی ناڑا لگاتے ٹھہرا رہتا باہر، یہ سب کام اندر کے، یہ سب آپ جب نکل کر آئے تھے تو اس وقت میں پورا یہ آپ کمپلیٹ اپنا کورس کمپلیٹ کر لے کے آتے آپ، آدھا کام پھر باہر آ کر کیوں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل۔ اس کے اندر بھی ایک دیکھنے والے کو اچھا نہیں دکھتا، اور بعض کیا کرتے ہیں اندر جانے سے پہلے ناڑا کھول لیتے کھڑے رہتے، ارے بابا اندر جانے کے بعد کیا ہے وہ کام، ابھی یہاں سے ہی نہیں کر لینا، اس کے بعد ایسا پکڑ لے کے ناڑا پکڑ لے کے کھول لے کے بہت جلدی میں ہوں، اتنی جلد بازی میں نہیں، اور پہلے سے تیاری رہنا چاہیے تھا، تو ان چیزوں کا ہم کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جب استنجا خانے میں جاتے ہیں تو اس وقت میں ٹوپی پہن کر جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر شریر جنات ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں، مصیبتوں میں گر جاتے ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے جنات کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، یہ زبردستی جنات کے ساتھ معاملات کو خراب کر لیتے ہیں، وہ اجنہ ہے، ایک رہا تو کیا بولیں گے جن، ایک سے زیادہ رہا تو اجنہ بھی بولتے ہیں اور جنات بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو جنات ہوتے ہیں اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے جن، کافر مومن، جنات میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسلمان ہوتے ہیں اور ایک کافر ہوتے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو مسلمانوں کے وہ بھی اس میں بھی تھوڑے شریر ہے، کافر تو تقریباً پورے کے پورے شرارت کرنے پر تلے رہتے ہیں، تو یہ بڑے بدماش قسم کے ہوتے ہیں جنات، اور یہ جب آپس میں جھگڑا کرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ثالث مانا، یعنی فیصلہ کرنے والا، فیصل ثالث، کہ آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا لکیر ڈالی انگلی سے اور فرمایا کہ میں جب تک واپس نہ ہوں اس کے باہر نہیں آنا۔ یہ کیا تھی؟ حصار بندی، لے لیتے نا حصار میں رکھ دینا کہ کوئی جن ان پر حملہ نہ کر سکے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو انگلی کے اشارے سے ایک حصار کھینچ کر اس میں کھڑا کیا کہ ہرگز اس کے باہر نہیں آنا۔ ایک ہجوم تھا جو وہاں پر جمع ہو رہا تھا جنات کا، شریر جنات بھی تھے، شریف جنات بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، اور سب قسم کے جنات تھے، اور وہ سب آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مقدمہ سنا اور دونوں بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان میں فیصلہ کیا کہ کون کہاں پر رہے گا۔ تو جو مسلمان جن تھے ان کو شہر کے باہر کے کھنڈرات عطا کیا، رہنے کی جگہ پہ رہائش کے لیے لڑ رہے تھے، ہم کیسا مل کے رہ سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو جو صحرا ہے
بیابان ہے، ان جگہوں کو جو دینا تھا وہ کفار اور مشرکین کو دے دیا جو جنات میں سے ہیں. تو ان کو کیا دیا؟ مسلمانوں کو کون سی جگہ دی؟ کھنڈر. کھنڈر یعنی جو گھر ویران ہو جاتا، گھر میں لائٹ نہیں جلتی، اس طرح سے ویران ہو گیا گھر، کھنڈر ہو گیا. کھنڈر ہو گیا تو ٹوٹ گیا نہیں، لوگ نہیں رہتے تو وہ ویسے انسان نہیں رہنے سے بھی ویران اور کھنڈر کی طرح ہو جاتا ہے. تو ایسی جگہ پر تو یہ اس میں سے جو ناپاک قسم کے جو جن رہتے ہیں یہ جا کر ٹوائلٹوں میں اپنی جگہ بناتی، ان کی طبیعتوں میں مزاجوں میں بڑی گندگی رہتی، تو وہ وہاں پر جا کر ٹھکانہ کرتے. اور اس میں لیڈیز بھی جنات رہتی، جینٹس بھی ہے اس میں، لیڈیز بھی ہے، ان کے اندر بھی تناسل کا سلسلہ ہے، ان کے پاس بھی شادی کا ہے، ان کے پاس بھی اولاد کا ہے، ان کی عمریں بھی لمبی لمبی ہوتی ہے، اور وہ بھی بڑی بڑی فیملیاں ہوتی ہے. وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، ہم گراؤنڈ فلور پہ ہیں، فرسٹ فلور سے گر آواز آ رہی رات میں، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایسا دکھ رہا مسیری کھینچ کے لے جا رہے ہیں یا الماری کھینچ کے، اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے، گھر کو تالا پڑا ہوا ہے. تو یہ کئی کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، انہوں ان کا ہاتھ پکڑتے، انہوں ایک دوسرے کو دیکھتے کیا ہوا تھا یہ بول کے. تو یہ سب کیا ہوتا؟ وہ لوگوں کی فیملی اور لوگوں کو بھی سامان وغیرہ جمانا ہے، ادھر ادھر کیا کرنا ہے، تو وہ لوگ اپنے کاموں میں لگے رہتے. نیچے کا آدمی پورا ڈر جاتا، وہ اپنی جگہ رہتے، نیچے کی طرف انسان ہے چھوڑ دیتے، نہیں آتے وہ. لیکن یہ ان کو یاد کر کر کے یہ گھر سے جانے کی تیاری کر لیتا ہے. نہیں بھائی بہت آواز آ رہے ہیں، آواز جہاں پہ آ رہے ہیں بعض دفعہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، جس جگہ سے آواز آ رہی وہاں پر ہوتا ہے آواز، ادھر سے آ رہی ادھر سے آ رہی نہیں، جہاں پر ٹھہرے وہاں آواز آ رہی وہ جگہ کا ہی پرابلم رہتا ہے. کبھی جس جگہ کس کان کو سنائی دیتا وہاں کا پرابلم ہوتا ہے. دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہے، دونوں کے اوپر. اب وہ عملیات کے شعبے میں جا رہا ہوں میں وہ ساری باتوں کی طرف، ورنہ پھر میرے پاس آ جائیں گے، ذرا دعا پڑھنا ہے، ذرا وہ کرنا ہے، وہ مسئلہ الگ چل جائے گا. تو بہرحال میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ سماعت فرما لیں. تو یہ جس جگہ پر پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے آدمی اپنا لباس ہٹا رہا ہے اور اس کی نظر پڑ گئی پیشاب کی جگہ، اس کے بعد نظر بد لگتی ہے، اور ایسی لگتی ہے جنات کی نظر کہ آدمی کا رنگ پیلا پڑتا ہے، خون اس کا گھٹ جاتا ہے، آنکھیں تھوڑی سی پیلی ہو جاتی ہے، اور اس کو تھوڑا سینے میں درد ہو رہا، تھوڑا کلیجے میں درد ہو رہا، یہ سمجھنا کہ وہ اب کلیجہ دبا رہا ہے، لیور کی طرف آ گیا ہے. یہ بہت زیادہ، یہ جنات اکثر جس چیز پر حملہ کرتے ہیں انسان کی باڈی پر، تو وہ ایک تو پیلا پنا لائیں گے، خون کا کریں گے مسئلہ، اور یا جائیں تو پھر لیور کا. تو ابھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، دواخانے میں لے کے گئے کسی کو، اور وہاں بولتے نہیں خون کے اندر یہ کم ہو گیا ہے، تو خون کے اندر ایسا ہو گیا. ڈاکٹر جب کہتے ہیں تو سمجھنے والے جلدی سمجھ جاتے ہیں، ارے خون کا کچھ پرابلم، بولے تو کوئی دوسرا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ خالی ہم ڈاکٹر کے پیچھے پیسہ خرچہ کرتے جائیں گے، مسئلہ کہیں کچھ اور نہ نکل جائے. تو اس لیے کیا کرتے ہیں فوری سے دعا دم تعویذ والے کے پاس بھی جانا چاہیے، وہاں پر بھی جا کر پھر علاج کراتے ہیں، تب جا کر یہ علاج اس کے بعد کام آتا ہے. ڈاکٹر کا علاج کرانے سے پہلے یہ کرانا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کرائیں گے ڈاکٹر کا علاج، ڈاکٹر کا انہیں یہ کرے گا وہ کرے گا، پھر تھوڑی دیر کیا سمجھ میں نہیں آ رہا بولے گا پھر کرے گا. تو بعض لوگوں کی نظر بڑی خراب رہتی، اس میں سے انسان بھی رہتے، جنات بھی رہتے. تو ان لوگوں کی نظر عورتوں کی اگر پڑتی ہے مردوں کے اوپر، عورتیں کون؟ جنیاں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ مرد آدمی کی طرف دیکھیں گے تو یہ آ جائے گا رپس میں بہت بری طریقے سے. تو یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جب کھلی جگہوں پر، جب جنگلات وغیرہ سے گزر رہے ہیں، گاڑیوں میں کاروں میں بیٹھ کے، بسوں میں کہیں رکے، ہوٹل تھی، ڈھابا تھا، ارے زبردست کھانا رہتا ہے یہاں پہ اپن جائیں گے، اور ادھر سے پیشاب آ رہا تھا ذرا ادھر جائیں گے، اب وہاں جا کے کرتے ہیں تو وہاں پر سوراخ ہوتی ہے، زمین کے اوپر سوراخ ہوتی ہے. تو وہ جو سوراخ ہے اس سوراخ کے اندر ہی دھار مارنے کے چکر میں آ کے اس سوراخ کو دیکھ کے وہاں بیٹھ کے کر دیتا ہے. اب اس کے اندر ان کی پوری فیملی رہتی ہے. ان لوگوں کے ٹھکانے کیا ہے؟ یہ سوراخوں کے اندر ان لوگوں کے پورا خاندان بسا ہوا رہتا. ان کو آتا ہے بے انتہا غصہ کہ یہ آ گیا یہاں پر اور ہمارے ساتھ ایسا کرا. وہ ایسا زور سے دیتے ہیں کہ یہ آدمی حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے. ایک صحابہ کا گروہ گیا مدینے سے باہر، تو وہاں پر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے صحرا کے اندر. تو صحرا کے اندر جہاں پڑاؤ ڈالے وہاں پر ایک سوراخ تھا. تو سوراخ کے اندر ایک صحابی نے پیشاب کیا، اور وہ صحابی بھی ایسے نہیں، انصار صحابہ میں سے بھی اکابر میں سے تھے وہ صحابی. انہوں نے پیشاب کیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے. واپس آئے، آ کر کیا کہا؟ ارے بول دیجئے نا. ہاں یہ صحابی رسول نے کہا، اور آ کر کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد وہ جنات کی آواز آئی، ہم نے قبیلہ خزرج کے سردار کو قتل کر دیا، اس نے ہماری رہائش پر پیشاب کر دیا تھا. تو ان کی رہائش پر پیشاب کرنے پر وہ اتنا زیادہ زالان ہو گئے کہ انہوں نے کیا کیا؟ مرڈر کر دیا. تو یہ جنات ہوتے ہیں، قاتل ہوتے ہیں. تو ان لوگوں سے یہ ایک تو اس وقت میں آتا ہے ان کو کہ یہ سوراخ کے اندر ہمارا خاندان قبیلہ تھا، یہاں پر انہوں نے پیشاب کیا. یاد رہے گی یہ باتیں یا بھول جائیں گے؟ یاد رہیں گی، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذرا زیادہ یاد رہتی ہے باتیں. تو ایک یہ، اور دوسری چیز کون سی؟ یہ جو ہڈیاں رہتی ہیں نا، دعوت ہوتی ہے زبردست بڑی سی دعوت،
फुल बिरयानी वगैरह ये वो सब चिकन मटन, और उसके बाद फिर पूरे प्लास्टिक वगैरह उठा लेते। अब उसमें ढेर सारे हड्डियाँ। अब ये हड्डियों का क्या करते हैं, एक बड़े से टब के अंदर डालते रहते, शादी के बाद, वलीमे के बाद एक जगह पर डालते रहते, बावर्ची खाने में या डाइनिंग सेट टेबल जो रहता वो जगह उसके करीब में डालते रहते। ये बहुत सारा हो जाने के बाद वो ले जाकर कुंडी के पास फेंक देते। तो ये इनकी ग़िज़ा होती है, ये जिन्नात की ग़िज़ा होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जिन्नात आए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आप इंसानों से कह दीजिए कि वो हमारी ग़िज़ा के ऊपर गंदगी ना करे। तो उन्होंने अपनी ग़िज़ा बयान की। एक ये बयान की कि हड्डियाँ जो इंसान खाकर फेंक देता है, गोश्त खाकर, बकरे के हो या कोई भी जानवर के तरह से जो हड्डियाँ होती है, एक ये उन्होंने कहा। दूसरा कोयले के बारे में फरमाया कि कोयला आग जल के ठंडी हो जाती है, वो कोयला बन जाता है, वो भी उनकी ग़िज़ा में से एक आइटम है खाने के लिए। और तीसरी चीज़ जो पसंद करते हैं वो है सूखा हुआ गोबर। गोबर जो रहता, कच्चा कच्चा गोबर नहीं, ताज़ा ताज़ा जो गोबर रहता वो नहीं, बल्कि वो कौन सा गोबर, सूखा हुआ गोबर। तो सूखा हुआ गोबर कैसा बनता, उपलियाँ जो बनाते हैं उससे बनता है। लेकर उसको हाथ में लेते हैं वो लोग, लेके थप थप दीवारों पर मारते हैं तो इतने बड़े बड़े वो बन जाते हैं, जैसे तश्तरी होती है ना, इतने बड़े मोटे मोटे होते हैं, 2 इंच के 1.5 इंच के। अब वो जो लग जाते हैं, जैसे सूख जाएगा तो उसको खुद ब खुद गिर भी जाते या उसको तोड़ कर निकाल लेते हैं। ये लकड़ी जलाने की तरह गाँव देहात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, उपली। क्या कहते हैं, उपली कहते हैं। इडली से बड़ी रहती है उपली। तो ये जो रहता है, ये जो है वहाँ पे इसको उनकी ग़िज़ा हो जाती है। उनकी किसकी ग़िज़ा है, ये जिन्नात की ग़िज़ा है। तो बाद जगह क्या करते हैं, ऐसा 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 जमाते हैं वो लोग। उनके पास कीमती, जैसा लकड़ियों को जमाते हैं, लोहे को, प्लास्टिक को जमा लेते हैं एक जैसे पीसेस है बल्कि, वैसे वो लोग उपलियों को भी जमाते हैं। तो जमाने के बाद थोड़े बहुत छोड़ दिए तो ये किसी के दिल में बदमाशी आती है तो जाके क्या करता है, वो उपलियों के ऊपर भी पेशाब करेंगे बल्कि कर देता। उन लोगों को आता गुस्सा कि ये हमारी ग़िज़ा पे करता, ऐसी भैरी देते हैं। उसके बाद फिर आमिल के पास, वहाँ पर लंगर हाउस में वो ज़बरदस्त आमिल साहब है। अरे नहीं, मलक पेट के आमिल साहब बहुत अच्छा देखते हैं। नहीं, चार मीनार से थोड़ा आगे उन्हें भी बहुत अच्छा देख रहे हैं। यहाँ जाएंगे अब 4-6, अब हर एक से पूछते रहेगा एक एक आमिल का ड्रेस, वो 5,000 वाले, वो 20,000 वाले, वो 15,000 वाले, सब के सब चुन्ना लगा देते हैं और बीमार हो जाता है, हालत ही ख़राब हो जाती है। तो ये सब आमिलों के फिरने की ज़रूरत कब आती है, ये जिन्नात के साथ गलत मामलात कर लिए। तो कभी हमारी गलती नहीं होती है, वो बदमाशी से आंग पर आ जाते हैं। तो जब तो मजबूरी है कि भाई चलो मैं क्या कर सकता था, मैं कुछ भी नहीं किया था, मैं अपने नॉर्मल रास्ते पर था। लेकिन बसा औक़त हम अपने दानिश में गलती करना जानबूझकर, तो उसकी सज़ा बहुत भारी मिल जाती। और वो लोग तो सीधा लीवर दबा देंगे, उसको जिगर को दबा के छोड़ देंगे, या उसका खून वो कर देंगे, वो वाइट सेल्स कम हो गए तो ब्लड में रेड सेल्स का ऐसा हो गया मसला। अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती है। और बाद दफ़ा डॉक्टर सीधी एक बात बोलता, नहीं तकलीफ़ है लेकिन ये चेक कर लेंगे, ये एक्सरा ले लेंगे, फिर ये EMI रिपोर्ट लेके आ जाओ, फिर ये करा लो। 2-3 किस्म के रिपोर्ट बोलेगा वो, और 2-3 रिपोर्टों में रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आती। तो डॉक्टर बोलता कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। एक मर्तबा जब डॉक्टर बोले ना, मर्ज समझ में नहीं आ रहा, आप समझ लेना कि मसला क्या है। समझे नहीं समझे, डॉक्टर जब पेशेंट को देखकर बोलेगा कि समझ में नहीं आ रहा, उसके जुमले कभी निकले तो उसके बाद वो तो ऐसे ही बातें करते करते बोल देगा, नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, ये बल्कि अरे ये बोला रहे एक जुमला समझ में नहीं आ रहा, इसको और एक चेक करेंगे या ये करेंगे। 2 दिन के बाद आओ फिर और स्पेशल डॉक्टर को, समझ जाना ये कोई और स्पेशल डॉक्टर के पास हम खुद ले जाना पड़ेगा। भी है ये स्पेशल में पैसा पूरा निकल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें होती है। कभी करतूत होता है, लोग करा कर भेज देते हैं, असरात आ जाते हैं तो दूसरी तरफ से करके भेजते हैं, उसका पुतला वगैरह बनाते हैं या फ़ोटो ले लेते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर ही बहुत खूबसूरत बन के डाला था, वही फ़ोटो उठा लेते हैं सीधा फेसबुक के ऊपर से निकाल लो। अरे नहीं फेसबुक यूज़ नहीं करता, अरे उसके दोस्त के पास भी रहती ना, दोस्तों के साथ खड़ा होगा, देखो वो खाना खाते हुए बड़ी सी प्लेट के साथ रहता, मुस्कुरा लेता, वो फ़ोटो उठा लेते उसकी। तो ये फ़ोटो चले जाती है वहाँ पर, सीधा जाके और लगा ले लेके ये कुकुम वो ये सब करके पीना लगाते, घुटने पे लगा देते, पेशाब की जगह लगा देते, कनप्योटियों पे, जहाँ उनको बीमार करना है वो जगह पर लगाते। उसके बाद वहाँ दर्द हो रहा बोलते ही रहेगा, उसको वहाँ पर ही करके छोड़ देते। तो इस तरह से जो मसला उनको करना है पढ़ के, वो तारीख़ रहते, 13 तारीख़ 28 तारीख़ चाँद की, इन तारीख़ों में तेज़ी के साथ जादू का असर होता। ये तारीख़ें होती है जिसके अंदर ये कहते नहीं पूनम की रात को ऐसा हो गया था, नहीं ये फलां रात को ऐसा हो गया था, कुछ इस तरह क्या होता। तो उसमें जब चाँद ओट पर आता है, चाँद डूबता है, निकलता है, तो इन रातों के अंदर असरात बढ़ जाते हैं। तो आमिल लोग क्या करते हैं, अक्सर ये जगहों पर पानी कहाँ पर रहता वहाँ पर जाते, संगम के पास आ जाते। ज़्यादातर आमिल उस वक्त कहाँ मिलेंगे आपको, संगम मतलब 2 नाले आकर जहाँ मिलते हैं, 2 नालों का मिलाप जहाँ पर होता, एक होके फिर आगे बढ़ते, तो उस जगह को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं उस जगह को। तो बड़ी बड़ी नदियाँ आकर भी मिलती है और कभी कभी छोटे छोटे
नाले आकर मिलते तो नाला भी आकर इधर का एक उधर का एक मिल रहा, वो जगह पर वो सीधा पैंचे उतार कर ठहर जाएगा कि यहाँ पर अमल करूँगा, तेज़ी के साथ होगा। कभी अच्छाई के लिए ठहरते हैं करने के लिए, उनके ऊपर असरात हैं, इनके ऊपर कराया हुआ है वो उतारूंगा, और कभी कभी उसका इसका काम कर देने का है, उसका एक्सीडेंट करवाना है, इसकी दुकान का मसला कर देने का है, उसको बीमार करने का है, तो गलीज़ मंसूबे लेकर आते हैं। तो माशी तौर पर किसी को मारना है, पैसे से मुफलिस करना है, कंगाल करना है, तो वो निकल कर आ जाते हैं कि इसको ये करना है। कभी उसकी सेहत गिराना है, कभी ये शादी बाकी ना रहे, ये रिश्ता टूट जाए, उन्हें उससे शादी ना हो या उसका रस्म ना हो, इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती है, जिनको दुकान ना मिले, वो केस में ये लोग हार जाएं। ऐसे एक बदनीयती रहती है, कोई ना कोई चीज़ छुपी हुई, उसके लिए शैतानी ताकत हासिल करते हैं, और वो ले जाकर ताकत हासिल करते हैं। तो जाकर आदमी करता है तो वो वहाँ पर एक ऊपर से तो ऐसी कारपेट बिछी हुई रहती, वो कारपेट के नीचे एक प्लास्टिक बिछा हुआ रहता है। जो आमिल के घर में बैठ के ये कामा करते हैं तो वो कारपेट वगैरह ऊपर रहती, शतरंजी वगैरह, बेडशीट वगैरह, उसके नीचे क्या रहती, एक प्लास्टिक की मोटी वो रहती, मोटा प्लास्टिक बिछा रहता। वो प्लास्टिक के नीचे मूर्तियों के फोटो बने हुए रहते, कुकुम वगैरह डाला हुआ, ये हाथ निकला हुआ, इधर से एक हाथ, इधर से एक हाथ, इधर से एक हाथ, वो पूरा तमाशा रहता वहाँ पर। तो वो किस काम के लिए करना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर पूरे एटमा नज़र आते हैं वहाँ पर। तो ऊपर से आदमी को क्या मालूम कि भाई यहाँ पर ऐसी से जाके बैठ गए, तो वहाँ को बिठाता वहाँ पर उन्हें ले जाके, इधर हटो, यहाँ बैठो बोल के बिठा देता, तुम्हारा ये करना है। तो वो गलत चीज़ों से मदद लेते वो लोग, उस जगह पर बिठाकर गलत चीज़ों से मदद लेते। ये लकड़ी के ये 3 टुकड़े हैं, ये ले जाकर टैंक बर्ड में डाल दो पानी के अंदर, ये ठीक है भाई, वो उठा लेता, पानी में डालना है कहते। और ये क्या करना है, ये कब्रिस्तान में डाल दो, ये क्या करना है, ये मसान कट्टी में ज़रा अंदर फेंक दे के आ जाओ। यहाँ आदमी थोड़ा डरता, टैंक बर्ड का अच्छा था और ऊपर का डाल लेके निकल जाते थे। कब्रिस्तान का भी होता वो नहीं था, दोपहर के टाइम पे कोई दोस्त के साथ जाके आते थे। मसान कट्टी का एक मसला हो गया, मगर आमिल साहब कुछ होना बोल के बोले हुए, तो इस तरह से करते हैं। और बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, आमिलों को मालूम है इन्हें मसान कट्टी जाने से डरता, इन्हें नहीं जाता, तो अल्लाह क्या करते, वो जले हुआ जो मुर्दा रहता है मुशरिक का, उसके थोड़े टुकड़े जो अल्लाह छोड़ दे के चले जाते आखिरी में, तो थोड़ा गोश्त थोड़ा बाकी रह जाता और थोड़ी राख रहती, वो कच्चा उसका गोश्त का टुकड़ा और वो राख, वो सारी की सारी चीज़ें उठा के ला लेते। ला के अब उनकी दुकान बिठाना है, उनका कारखाना नहीं चलना है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर करके छोड़ते हैं वो, और आपस में झगड़े कराना है तो काली राई लेकर आते हैं, लेकर आके अब उसके ऊपर काम कर दे के पूरा फला 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 का उसका नाम, इसकी फ़ोटो और ये सब चीज़ें जब डाल देते हैं, वो आता है आपस में, इसके साथ झगड़ा हो गया, मैं कुछ भी नहीं बोला था, उसके साथ झगड़ा हो गया, इसके साथ ऐसा होगा, पता नहीं क्या है, सेट जो है बिगड़ गया भाई, अपने को नक्का बोल रहा काम पे, अब क्या हुआ, तुम्हारा काम हो गया, दूसरी तरफ से अब यही चीज़ें मिलते तुम्हारे को, यहाँ ये हो जाता, वहाँ हो जाता, बाद में बीवी बोलती मैं इसके साथ नहीं रहती। तो इतने लफड़े, इतने झगड़े, एक के पीछे एक शैतानियत घेर कर आती है। तो वो टाइम पर आदमी को चाहिए कि अब क्या करे, ये सारी चीज़ें हो गई है। आप बोलेंगे कि ये पर बीमारियाँ बता रहे हैं, इलाज ही नहीं बोल रहे मौलाना जी, जाहिद भाई बीमारियाँ ही बता रहे हैं, तो इलाज के लिए अच्छे आमिलों को पकड़ लो, बीमारियाँ तो बता रहा हूँ ना, कम से कम एक्सरे रिपोर्ट तो मिल रही ना, डॉक्टर के पास आप खुद चले जाओ। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि इस तरह से करतूत करते हैं, और इस तरह से बास का तो करतूत वगैरह का नहीं रहता वो मसला, वो बाप दादों से चलता है, पुश्ते नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, हाँ पुश्ते नहीं बोलते कि साथी वो आमिला पूरे समझ जाते, अरे पुश्ते नहीं कहते मसला बोल। तो वो होता क्या कि दादा परदादा उन लोग क्या करते मालूम है, वो 8 आने, उस ज़माने में 4 आने 8 आने बहुत बड़ी बात होती थी, अब तो 500 की नोट भी झट बल के उड़ जाती है एकदम, तो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी, 8 आने 1 रुपया 5 रुपये भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो वो इस तरह से दक्षिणा बोल के देते थे, कोई गुरु वगैरह इस टाइप का आता जो पीले कपड़े पहन लेकर बड़ा सा लगा लेके, तो उसको दे देते कि ये हमारा काम होना है, तो उन्हें आता, घर में आता जाता, साल में 1 बार आता, तो उसको दे दिया जाता। तो वो कौन देने का काम करते, वो बहू से करा लेते वो काम, ताकि घर पूरा अच्छा रहे, माली तौर पर मजबूत रहे। तो वो इस तरह से शैतानियत होती है। उसके बाद वो बहू जाके बुढ़ी होके मर जाती है, अब दूसरी जो बहू आती है, उसके बाद वो जो बहू आई थी उन्हें सास बन गई, मर गई, खबर में चले गई शिर्क के कामा करते हुए। अब उसके बेटे की शादी हुई, अब नई बहू आई, तो अब उसको काम करना रहता। अब ये तो अब ये जो दीनदार रहती, इन्हें बोलती मैं ये सब चीज़ों को हाथ नहीं लगाती, ये मैं कामा नहीं करती। ये घर के अंदर एक ताबदान बना हुआ रहता, और वो ताबदान में एक चराग रहता, और अंदर 2-3 फोटोआँ रहते हैं, वो लाल पीले आँखें और एक बड़ी बड़ी काली ज़बान निकली हुई। वो देख के मेरे को डर हो रहा, मैं तो इसके पास जाती नहीं कहती हूँ। वो देख कर वो जब नहीं जाएगा तो उसको भी मालूम हो जाता वो है क्या, वो असल में तस्वीर कुछ भी रहने दो, असल चीज़ शैतान है। वो है क्या, शैतान है, शरीर जिन है, अब उसका नाम आप कुछ भी रख लो। अब फेसबुक पे लाइव जा रहे हो, सब काम बोल लेते बैठेंगे, मसले चल रहे हैं, सलमान अजहरी साहब को देखे हुए से पहले। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था आपको कि इस तरह से चीज़ें हो जाती है। तो वो जो चीज़ है वो असल में जिन्नाती होते हैं, अजिन्ना होते हैं।
نام کچھ بھی ان کا رہنے دو. تو وہ تمام چیزوں کی وجہ سے آدمی آ جاتا مشکلات میں, اور انہوں کہتے کہ میں نہیں, اب وہ اس کو مطلب معاشی طور پر مار ڈال دیتے ہیں. غربت, اور یہ ہوتا ہے عام طور پر بڑے بیٹے کے ساتھ ہو جاتا ہے, وہ اسی کو سب سے زیادہ سمجھ کر پکڑتے ہیں. پھر بڑے بیٹے کے بعد اس کا بڑا بیٹا آتا ہے, اب آ جاؤ تم ہے اصل مین. اس کے بعد پھر جیسا گدی نشین کو پہلے گدی ملتی ہے, یہاں پر تو سب سے پہلے یہ مائنس میں ہی شروع ہوتا ہے, وہاں پہ معاملہ ہی مائنس میں جاتا ہے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. شکریہ آپ کا, اور ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. تو اس طرح سے شیاطین کا شر ہوتا ہے. تو کوئی بھیجا ہوا رہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا تھا. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم پر کافروں نے, مشرکوں نے, یہود نے جادو کیا, اور وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. مدینہ میں یہودی زیادہ رہتے تھے, مکے میں مشرک رہتے تھے. کون سے مشرک؟ بت پرست. مکے میں کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے. اور اتنا خاموش کیوں ہیں آپ لوگ؟ کعبے کے اندر کتنے بت تھے؟ کون نکالے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکالے. کون نکالے؟ تو مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ کعبہ بنایا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. پھر بعد میں بت بیٹھے نہیں بیٹھے اس میں, پھر کس نے نکالا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. تو اس سنت پر بھی عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جو مسجد ہے اس مسجد کے اندر بتوں کو بٹھایا گیا, تو اس سنت پر بھی عمل کرتے ہوئے اسے نکالنے کا کام بھی اس امت کو کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ باذن اللہ. تو سنتیں بہت سی ہیں, دیکھو کیسی کیسی سنتیں سمجھ آتی کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کرا دیا گیا. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر کوئی اثر نہیں ہوا. ایمان پر, عقیدے پر, دل مبارک پر کسی قسم کا کوئی اثر دور دور تک نہیں ہوا. بس اتنا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی زوجہ کے پاس جا کر آئے ہیں, اس طرح سے محسوس ہوتا تھا. یہ اثرات کا, یہ اس کا رزلٹ اس کا یہ آیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے, 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب وہ دونوں آئے, ایک سرانے ٹھہر گئے اور ایک پائیں تھی, ایک سر کے پاس اور ایک پیروں کے پاس, قدم مبارک کے پاس ٹھہر کر دونوں نے بات چیت شروع کی. یہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک نے پوچھا, دوسرے نے کہا کہ ان کو تو جادو ہو گیا ہے. تو پہلے والے نے پوچھا کہ یہ جادو کس نے کرایا؟ انہوں نے کہا کہ قبیلے فلاں کے وہ لوگوں نے کرا دیا ہے. تو پہلے نے پوچھا کہ پھر جادو رکھا کہاں ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جادو فلاں کنواں ہے, اس کنویں کے اندر رکھا ہے. تو کیا تھا اس کے اندر؟ تو اس طرح کی وہ چیزیں تھیں. انہوں نے آپس میں دونوں نے بات چیت کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو سنا. اس کے بعد مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ فلاں کنویں کے اندر نیچلے کے حصے میں ایک جگہ ہے, وہاں پر پتھر ہے, اس پتھر کے نیچے ایک مورتی ہے آٹے کی بنی ہوئی, اس کے اندر سوئیوں کو چبایا گیا ہے اور میرے نام سے اس طرح کا جادو وہاں پہ رکھا گیا ہے, اس کو نکال کر وہاں سے ختم کر دو. تو مولا کائنات گئے اور وہاں پر اندر داخل ہوئے, وہ پتھر کو ہٹایا اور انہوں نے جو محفوظ طریقے سے اس جگہ پر جادو کر کے جو گڑا یا مورتی اس طرح سے جو آٹے کی بنائی تھی اس کو انہوں نے وہاں پر ختم کر دیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں عطا کی, معوذتین, سورہ فلق اور سورہ ناس. تو یہ 2 صورتیں یہ بچانے کے لیے, جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے کون سی 2 صورتیں ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس. تو جب کبھی خوف ہو کہ کچھ غلط ہو گیا ہے, ارے میں جا رہا تھا وہاں پر کوئی چیز ایسا دکھی, پھر نظر نہیں آیا, اس کے بعد جا رہے تھے بھائی کچھ ایسا دکھا یہاں پر کچھ ہے بول کے, پھر دکھا نہیں اس کے اندر, ایسی باتیں ہوتی ہیں. کچھ میرے کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چھاتی پہ بیٹھ گیا بول کے, پھر نیند میں سے اٹھ گیا میں, اس کے بعد پھر نارمل ہو گیا. اور کچھ وزن سا دکھ گیا تھا, سو رہا تھا, کب ہوا؟ رات کے ٹائم پہ ہوا. وہ اس سے پہلے بھی وہ کمرے میں سوئے وقت ایسے ہی ہوا تھا, وہ کمرے میں 2-3 وقت ایسا ہو گیا, اور ہمارے بھائی بھی بولے ان کو بھی ایسے ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے مسئلے رہتے. تو اس وقت میں سورہ فلق اور ناس پڑھنا رہتا, یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں, تو میتوں کے پاس کے جو معاملات رہتے, قبروں کے جو معاملات رہتے, وہاں پر سورہ ملک پڑھنا رہتا. اور جس کو پارٹی بننا ہے, کیشیئر بننا ہے, مال فل چاہیے, تو اس کو کون سا سورہ پڑھنا ہے؟ سورہ واقعہ پڑھنا رہتا. یاد رہے گا نا انشاءاللہ تعالی. جو جاب کے لیے پریشان ہے, جاب نہیں مل رہی, جاب چلے گئی, سیٹ ایسا بولا, اب میں جا رہا تھا, انٹرویو کا مسئلہ ہو گیا, وہاں پر پوچھا, میں برابر جواب دیا, پھر نہیں لگی, یہ مسئلہ ہو گیا. میں اپن کام کرنے کے واسطے دکان وغیرہ ڈال لیے تھے, یہ خرید لیے تھے, کام چلیں گے, لیکن پیسہ نہیں آیا, سب انویسٹمنٹ ہو گیا, لیکن کام خراب ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ کام کرنے والا ایسی غلطی کر دیا, کچھ نہ کچھ آ کر رینج میں آ کر پھنس گئے اور کام خراب ہو گیا. تو یہ اس کو کون سا سورہ پڑھنا چاہیے؟ سورہ واقعہ. یہ جن لوگوں کے کام اٹک جاتے, انٹرویو کے مسئلے آ جاتے, باہر جا کے جاب نہیں ملتی, یہاں سے لاکھوں روپیہ لگا دیتے باہر جانے کے واسطے, 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک ملک میں پہنچتے ہیں کہ اب کام کریں گے, کام ہی نہیں ملتا وہاں پر.
کام کرنے کے لیے اتنے لاکھ دو بول کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں کے لوگ، تو اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جگہ پر بھی یہی صورت کام آتی ہے کہ بندہ بہت زیادہ سورہ واقعہ کو پڑھے۔ یہ سورہ واقعہ رات کے حصے میں پڑھنا، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، سر آتا، پیسہ آتا، کام آتا، جاب آتی، یقین کے ساتھ یہ پڑھنا، اس میں کام بنتا۔ اور ایک ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب بہت ساری مصیبتیں گھیر لیتی ہے، وہ پاسپورٹ کا ہو گیا، وہ اقامے کا ہو گیا، وہ پیپر کا ہو گیا، وہ ہو گیا، کمپنی ایسا بول رہی تھی، یہ بھیجا والا ایجنٹ دھوکہ دے دیا، میں پیسے اس کو دیا تھا انہیں دیتا بولا، وہاں پہ اکاؤنٹ میں یہ نہیں آئے، اتنے آئے، پہلے کے آگے یہ اٹک گئے، اس طرح کی چیزیں ہو گئی، تو کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب مصیبت میں گھر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہر طرف سے آگ ہی آگ تھی اور آپ اس میں ڈالے جا رہے تھے، تو انہوں نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ کس انداز میں پکارا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے آگ کو گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا۔ تو یہ مصیبت کو ٹال دینے والا کام اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جپنا ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مدد آتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے غلط قسم کے لوگ رہتے، اور وہ غلط قسم کے جو لوگ ہیں اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی۔ مرد آدمی کو غصہ بھی آئے گا تو اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا، جان دو بھائی غلط بول دیا انہیں، اپنی بھی تھوڑی غلطی تھی نا، اپن بھی تھوڑا زیادہ بول دیے تھے، اپن بھی تھوڑا مار بھی دیے نا، بات ختم۔ لیکن یہ عورتیں نہیں مانیں گی یہ ساری چیزیں، یہ نہیں چھوڑتی ہیں، یہ بالکل ان کے دماغ میں، ان کے دل کے اندر ایک بیٹھ جاتی ہے، اور یہ کہیں گے کہ اب اس کو کرانا ہے۔ وہ اور کس کو تو بھی لے لیتی، بوا کو، فلاں بہن کو، کس کو بھی، ساتھ میں ایک دو جنے جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ بولے تو ذرا یہ کام تھا، وہ کام تھا بول کے شوہر کو گول پھرا دیتے، پھرا کے اس سے آٹو کے پیسے بھی لے لیتے جانے آنے کے، اور جا رہے ہیں ایک جگہ، بولتے ایک جگہ جانا رہتا، اور وہاں پر چلے جاتے، جا کر وہ فوٹو دے کے کر کے پورا پکا کام کر کے آ جاتے، اور اس نے پیسے انہیں جو بولتا اس کو بھی پیسے بھی چکاتے، وہ عامل کے پاس جا کے۔ جادوگر رہتا وہ، عامل نہیں رہتا، عامل تو عملیات والا رہتا، تو جادوگروں کے پاس جاتے، اور یہ جو پجاری قسم کے جو جادوگر رہتے مشرک، ان کے پاس گئے تو وہ کم پیسوں میں گندا قسم کا کام کر کے چھوڑ دیتا انہیں، تو وہاں جا کے جب کر دیتے، اب یہ بیچارے پھر کے پریشان کے کام بن رہا نہیں ہمارا، یہ مصیبت آ گئی، وہاں پہ نقصان ہو گیا، ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر ٹھوکر لگ گئی، ادھر سیٹ باتیں کر دیا، ادھر مالک مکان جواب دے دیا، کچھ نہ کچھ پریشانیاں گھر کے آتے ہیں۔ تو یہ تمام مشکلات کا سبب ایک یہ رہتا ہے، ہماری زبان زیادہ چلتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زبان زیادہ چلتی ہے، تو جب سامنے والے کی زبان نہیں چلتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ جادوگروں کے پیچھے پھرتا ہے، یہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، مار دیتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں۔ وہ ڈر جاتا ہے کہ بھئی مارے گا کرا تو کیا کروں، اب اس کا غصہ تو سینے میں چھپا ہوا رہتا، تو یہ کہاں نکالے گا؟ یہ جا کر وہاں پر نکالتا۔ تو اس میں زبان کی بھی احتیاط ہونا چاہیے، اس طرح سے بالکل جھگڑے کی طرف آمادہ ہو جانا اور ہرٹ کر دینا، دلوں کے اوپر وار کر دینا، تو اس کے برے اثرات بعض وقت پلٹ کر آتے ہیں۔ وہ جا کر اپنی بیوی کو سناتا، بیوی بولتی ہے اچھا تمہارے کو نہیں بتاتی ہوں، میں اس کا کر لیتی ہوں، فوٹو کون سی ہے اس کے اندر، اس کی یہ ہے، بچے سے بچی سے نکال لے کے فوٹو اس کا لے کے جائیں گے، جا کے کام کریں گے، ان کو بہت پریشان کر رہا کرتے انہیں، چلو لے کے وہ چلے جاتی، اس کو خود بھی نہیں معلوم رہتا، یہ آ کے ایسی کہانی دکھ بھری سنا دیتا، وہ اپنے کام پہ لگ جاتی، میرے کو معلوم ہے اس کا علاج کیا تھا، انہیں جو بولے سنتے، ہمارے شوہر اتنا بول رہے ہیں انہیں سن رہا ہے اس نے، میں بتاتی ہوں اس کا، انہیں نکل جاتی۔ تو اس طرح کے گندے کام کرنے میں عورتیں زیادہ رہتی ہیں، اور جہنم میں بھی عورتیں ہی زیادہ جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم پر دیکھا کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی وہاں پر۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو فرمایا ناشکری، شوہر کی ناشکری رہتے، اتنے سال زندگی گزار دیتے ساتھ میں، وہ بیچارہ محنت مشقت پورا کام کاج کر کے تھک کے پسینے میں شرابور ہو کے بہت بڑی محنتوں سے پیسے لے کے آتا، یہ لا کے کر کے کھلاتا پلاتا، آخری میں ایک وقت بولے گی تمہارے سے شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہ، کبھی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی تمہارے سے، یہ بولے بغیر نہیں چھوڑے گی، وہ ایک بار تو ضرور ناشکری کے جملے بول دے گی وہ، تب کہیں جا کے اس کو دکھے گا کہ ہاں میں بھی صحیح وار کر دی، میرے کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی تمہارے سے کوئی سکون ہی نہیں ملا، اتنی ناشکری رہے گی، کھانا کھاتے کھاتے بولے گی، پلیٹ کے اندر ابلا ہوا انڈا بھی رہے گا، گوشت بھی رہے گا، باریک چاول بھی رہے گا، کھاتے کھاتے بولے گی تمہارے سے کوئی خوشی نہیں ملی میرے کو، اس کی وجہ سے یہ عورتیں زیادہ جہنم میں رہتے۔ تو یہ عورتوں کا جہنم میں رہنے کا سبب کیا ہے؟ شوہروں کی ناشکری کرنا، نافرمانی کرنا۔ تو اس طرح کی، تو یہ عورتیں جا کر یہ کالے کرتوت وغیرہ کرانا، جادوگروں کے پاس پھرنا، عملیات کے میدان میں ایک قدم آگے بڑھ کے نکل جاتے یہ لوگ۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ دو صورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ خالی صورتیں پڑھیں گے تو علاج ہوگا بھی نہیں، آپ سمجھیں گے کہ اس میں علاج ہو جائے گا، اس میں جہاں پہ وہاں پر ٹھہراؤ ہوتا ہے، لیکن وہ چیز جاتی نہیں، جدا نہیں ہوتی، اس کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کی کاٹ کرنے والا ہونا پڑتا ہے، وہاں جا کر کرانے کے بعد ہی وہ چیز ہٹتی ہے، وہ مطلب وہ ناریل نیمبو وہ سارے معاملات رہتے ہیں، ابھی وہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہاں پر لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، یہ کون سا مسئلہ چل رہا ہے اعتکاف میں سمجھ میں نہیں آیا، بولے گا کوئی دیکھ کر، بولے گا کہ کیا ہے بھائی، اس میں جاوید صاحب کی نعت تو سمجھ میں آ گئی، بہت اچھی نعت تھی، اس کے بعد بیان سمجھ میں نہیں آیا، وہ نیمبو ناریل تعویذ پلیتے گنڈے تو میں خود بھی نہیں جانتا یہ ہوتا کیا ہے،
گنڈے تو میں بھی نہیں جانتا جاوید صاحب, بس اتنا سنا ہے کہ یہ ہوتے ہیں یہ چیزیں. پلیتا معلوم ہے, اس کے اوپر پیپر پہ لکھ کے اس کو باریک موڑتے ہیں تو وہ پلیتا بن جاتا ہے. تو وہ ساری چیزیں تو معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے کلیم صاحب؟ نہیں معلوم. بالکل میرے کو نہیں معلوم, میں تو بہت بھولا ہوں, سب معلوم ہے آپ کو. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی صاف ستھرا رہے. ناپاکی کی حالت میں اٹیک زیادہ ہوتا ہے. جو آدمی طہارت سے نہیں رہتا اور وہ جلدی جلدی جانا تھا, نکل گیا تھا 8 بجے کے ٹائم پر, 9 بجے کے ٹائم پر, بغیر غسل کیا کہ ناپاکی کی حالت میں. ناپاکی سے مراد کون سی ہے؟ غسل واجب ہو گیا, بیوی کے ساتھ صحبت کیا, بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا, ناپاک تھا. اب دن میں بغیر نہائے کے گھر سے نکل گیا, اب اس کے اوپر بلائیات مصیبت آتے ہی آتے اس کے اوپر. وہ ہوتا ایسا نہیں کہ کوئی جادو کرایا تو آئے, بلکہ نہیں ہے. سن رہے ہیں آپ؟ غور سے ہی سن رہے ہیں نا؟ تو احتلام وغیرہ ہو گیا, اس کے بعد بھی نکلا تو یہی حالت رہتی. تو ہوتا کیا یہ کہ آدمی کو کوئی جادو کرائے وہاں پر, اس کے اوپر آنکھ پہ آ گئی وہ بلا وہ مصیبت, ایسا نہیں, بلکہ بعض دفعہ ان کو کچھ ہو گیا تو اب وہ عامل کیا کرتا ہے, ارے ان کے اوپر ہو گیا نا, ان کا نکال کر کسی اور پر ڈالیں گے. وہ نیمبو یہ وہ ساری چیزیں لے کے کر کے وہ کیا کرے گا, ایک باکٹ میں ڈال کر اس کو لے جاؤ اور 3 رستے پہ رکھ دو, 4 رستے پہ رکھ دو, وہاں پر رکھ دے گا. اب یہ جو آدمی قریب سے گیا, اس کے ستارے کمزور, ستارے اس کے گردش میں, اور یہ جسم کے اعتبار سے ناپاک, کیونکہ اس نے صحیح کام کیا نہیں تھا, نہایا دھویا نہیں تھا, ویسے نکل کر آیا. اس کے اوپر تیزی سے اٹیک آتا, اس کے اوپر جو اٹیک آتا نا, سر گھیر لیتی وہ چیز اس کو, اور یہ آ جاتا پریشانی کے اندر, اور ایسا مصیبت میں گرتا. اس کے بعد جاتے وقت ایسا ہوا, تھوڑا پیٹ میں درد ہو رہا تھا, تھوڑا اونگ آ رہی تھی, متلی ہو رہی تھی, یہ ہو رہا تھا, انگڑائیں آ رہا تھا, ایسا ہاتھ یوں کر لینا شروع کرتا تھوڑی دیر میں. اس کے بعد سو جاتا. کیا یہ آنکھیں پلٹے ہوئے دکھ رہے ہیں بولتے آتی, دوسرے لوگ ڈر جاتے, ارے آنکھیں پلٹے ہوئے دکھ رہے ہیں, کہتے کہ ہو گیا اٹیک. بلکہ تو آہستہ آہستہ جاتا جاتا واپس آیا تک پورا کام اس کا ہو جاتا. تو یہ کیوں ہوتا؟ اس لیے ہوتا کہ یہ ناپاک حالت میں, پلید حالت میں گیا. کتنے لوگ روڈ پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, ان سب کو نہیں ہوا, اس کو کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ کچھ اس کے اندر کمزوریاں تھیں, اور یہ کمزوریاں 2 وجہ سے ہوتی ہے. یہ وجہ کیا ہوتی ہے اس کے اندر کہ پلید حالت میں تھا, غسل واجب رہنے کے بعد چلے گیا. ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی لاحول نہیں پڑا ہوا رہتا, لاحول کی کثرت کرتی ستی. جو ہمارے اطراف میں جو بیک اپ ہونا نا, مضبوطی کے واسطے شیلڈ ہونا چاہیے, وہ شیلڈ کیا ہے؟ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. تو اس کو مضبوط کرنا کہتے ہیں. ستارے کمزور ہیں مول صاحب, ستارے کمزور ہیں بول کے سناتے بعض لوگ. تو ان لوگوں کو کیوں کمزور ہے بولتے وہ لوگ؟ ہوتا یہ کہ جس کے ستارے مضبوط رہتے نا, اس کو وہ چیزیں نہیں دکھتے. دیکھنا کیا ہے, اس کی آنکھ مضبوط ہے تو بہت کچھ دیکھنا چاہیے, آنکھ کمزور ہے تو نہیں دکھتا. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جس کے ستارے مضبوط ہے اس کو کچھ چیزیں دکھتے نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کے ستارے مضبوط ہے اس کو کچھ دکھتا نہیں, بالکل پرسکون جا کے آتا. جس کے ستارے کمزور رہتے ہیں اس کو وہاں پر اتنا بڑا آدمی دکھتا, وائٹ کپڑے یا چھت سے بھی اونچا, وہ دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتا. رہے کون کی 2 آدمیاں کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ, وہ 2 جنات تھے, اس کو نظر آ جاتے. وہ نکلے ہوئے رہتے, وہ ایسے بڑے بڑے چھت کھمبے کے ویسے تھے, وہی ایسا دیکھ رہے تھے میری طرف. وہ بھاگ کے آ گیا, اس کے بعد لمبا پڑ جاتا, رنگ پیلا ہو گیا, فلاں کے پاس لے کے گئے, پھر کچھ بھی نہیں کہیں بھی نہیں جم رہا. لنگر روز کی درگاہ کو لے کے چلے گئے, وہاں پہ گئے, عامل صاحب کا پتہ مل گیا, درگاہ کی بدولت ملا, وہاں پر پہلے سے لوگ آتے, ان لوگ بتا دیے. پھر وہاں گئے, وہاں جا کر علاج ہو گیا, اب تھوڑا صحیح ہو گئے. اب ڈاکٹر کا علاج بھی دوا اثر کر رہی ہے, پہلے دوا اثر نہیں کری. صحیح ہوتا ہے صحیح, دوا اثر ہی نہیں کرتی, کہاں سے اثر کرے گی؟ دوسری چیزوں کا اثر پہلے سے زیادہ آ گیا. ایک کلر ہوتا ہے, اس کے اوپر دوسرا کلر مارا تو اس کو پہلے نکالنا پڑتا, بعض دفعہ نہیں ہوتا اس کے اوپر, تو وہ چیز آ جاتی ہے, تو اس کو پہلے سے ہٹائیں گے. اس کے اوپر بھی اسے ڈال دیں گے تو پھر تھوڑی دیر میں وہ اندر سے ظاہر ہونے لگتا ہے. تو یہ مسائل الگ سے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کی طرف توجہ ہونا. اور جب جنبی ہوتا ہے آدمی تو اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, کیونکہ ناپاک اور گندی حالت میں گھر میں پڑا رہتا. جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور جس گھر میں جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں, بڑے بڑے فوٹواں لگا دیتے ہیں, وہ اس کے اندر جو ہے خوبصورت عورتوں کے فوٹواں رہتے ہیں, یعنی تو پھر فوٹواں شیر کے, ببر کے فوٹواں. بعض کو ٹائگر پسند رہتا اور بعض کو ہارس رائڈنگ پسند رہتی. بیٹھ کے نہیں کرنا چاہتا ہارس رائڈنگ, خالی دیکھنے کے لیے. ہارس رائڈنگ کرنے کے لیے کمر میں دم ہونا پڑتا. تو وہ ہارس رائڈنگ کے جو فوٹواں رہتے ہیں, 2-3 گھوڑے بھاگ رہے ہیں, تو وہ لگا لیتے اپنے گھر میں بڑے سے. وہ دیوان خانے میں جاتے کہ ساتھی دکھ جاتے, یہ دیکھو ایسا ایسا ایسا, پوری سجاوٹیں سمجھ آتے. کوئی تتلیاں اتار کے رکھتے, کوئی مچھلیاں اتار کے رکھتے. تو یہ جو جاندار کی تصویر ہے, چاہے وہ انسان کی تصویر ہو چاہے وہ کسی جانور کی تصویر ہو, یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے پیر و مرشد کی فوٹو نکال کر لگا دیتے ہیں گھر میں. یہ بڑی فوٹو, وہ زبر ہرا امامہ باندھے ہوئے, گلے میں مالا ڈالے ہوئے, آنکھ بندے اور ایسا بیٹھے ہوئے.
تو وہ فوٹو لے کر سیدھا لگائے تھے. کون ہے؟ بعض دفعہ بولیں گے ہمارے نانا جان کی فوٹو ہے, اور کبھی بولیں گے وہ ہمارے ابا کے پیر صاحب کی فوٹو ہے. تو اس طرح جو پیر صاحب کی فوٹو دیوار پہ لگاتے ہیں, یہ لگانا بھی ناجائز ہے, حرام ہے اس طرح سے فوٹوਆਂ گھروں کی دیواروں پر لگانا, اور جائز نہیں ہے اس طرح سے. وہ پیر صاحب کی بھی ہے تو نکال دینا پڑے گا. آپ کے پیر کی میرے پیر کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ کے پیر کی میرے پیر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی فوٹو تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو نکلوا دیا. اب بتائیے فوٹو رکھ سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام سے افضل کسی کی ہو سکتی ہے فوٹو؟ نہ. اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی, تو کعبے کی دیواروں پر اس طرح کی دیواروں پر لگی ہوئی تھی فوٹوਆਂ, تصویریں, ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں تھیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا اس کو نکال دے. لیکن ایک چیز اس کے اندر یاد رکھیں, اس کی بے حرمتی نہیں کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے, کیونکہ نسبت کہاں سے تھی اس کی؟ بولیے نا, ابراہیم علیہ السلام. ارے نیند میں ہے کیا آپ لوگ؟ ایسا آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں اور منہ بھی بند ہے برابر, جیسا مطلب شروع کے ٹائم پہ رہتا بیان میں, پورا ویسے ہی ہے. بیان کا ایک ٹائم رہتا ہے, آپ کو پتہ ہے. شروع کا جو حصہ رہتا اس میں آدمی کا منہ بند رہتا اور آنکھیں کھلی رہتی ہے, دیکھتے رہتا ہے. بیان کا ایک دوسرا وقت آتا, اس میں آنکھیں بند ہو جاتی, منہ کھلا رہ جاتا. تو وہ دیکھنا, ارے سب کے منہ کھلے دکھ رہے ہیں, آنکھیں بند ہو رہے ہیں, اچھا ٹائم کیا ہو رہا ہے, چلو بند کرنے کا وقت آ گیا ہے ابھی. تو ابھی ویسا نہیں ہے, بالکل فریش ہے. لیکن جواب کیوں نہیں دے رہے, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. کیا مسئلہ کیا ہے کلیم صاحب؟ یہ کچھ بتا دو نا مسئلہ ہے. تو بہرحال آپ 2-3 باتیں یاد رکھیے. آدمی جب ناپاک حالت میں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھی طریقے سے نہا لیا, میں پاک صاف ہو گیا, اب میرے کو کچھ نہیں ہوگا. ارے تیری کلی صحیح نہیں تھی, وہ مردار کلی کر کے نکلا تھا تو بالکل. آدھا پانی لے کے پچ کر دیا, صاف ہو گیا منہ تیرا. اچھا منہ بھر پانی لے کے صاف کرنا تھا, برش کرنا تھا, نہیں ویسی صفائی نہیں ہوئی, غرغرہ بھی نہیں ہوا, ناک میں بھی صفائی. سردی کی وجہ سے رینٹ جا رہا تھا, چیپڑ لگے ہوئے تھے ناک کے اندر. اب وہ پانی ڈالا تو وہ پانی گائے کا جلد کو پہنچا ہی نہیں, اسکن تک پانی پہنچا ہی نہیں, اسکن سے پہلے ہی چیپڑ آ گئی تھی. تو وہ پانی سے گچا کر کے پہلے نکالنا تھا اس کو, اس کے بعد پانی ناک میں چڑھائے گا, تب جا کے جلد دھلنا ہے یا اوپری حصہ. رینٹ جو ہوتی ہے سوکھی ہوئی, وہ اس کو اگر پانی ڈال کے کچا گیلا کر کے سمجھیں گے کہ صاف ہو گیا, نہیں. تو اچھی طریقے سے سینکنا بھی, سیدھے ہاتھ سے پانی چڑھانا. کتنا زور سے چڑھانا؟ ہاسپٹل تک جانے کے لیے وہ دماغ تک چڑھنا, سمجھ گئے؟ بہت تھوڑا سا چڑھانا. بولیں گے سنی مرکز کے اندر اعتکاف میں بیٹھا تھا بچہ, بس وہ ایک مبلغ آ کے بولے گئے تھے ناک میں پانی چڑھانا, پھر ایک مولانا بولے گئے تھے ناک میں پانی چڑھانا, پھر ایک عالم صاحب بولے گئے تھے ناک میں پانی چڑھانا. بچہ عید کے دن ناک میں زور سے پانی چڑھایا اور پھر ایمبولینس کو بلا لی. اچھا ہوا جلدی آ گئی ایمبولینس, وہ ٹائم اچھا تھا, ابھی دواخانے میں ایڈمٹ ہے بچہ ہمارا. تو ایسی حالت مت کر لیجئے. ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ نرم ہڈی تک ہوتا ہے. ذرا ناک کو ہلا کر دیکھ لیجئے, نرم ہڈی, یہ اوپر کی ہڈی ہلتی نہیں, سخت ہڈی ہلتی اپنی جگہ رہتی ہے, نرم ہڈی یہاں کچھ. تو اتنا ہی حصہ, چونچ بولتے نہیں ویسا حصہ, تو تھوڑا حصہ, تو اس کو گیلا کر لینا ہے تھوڑا, اور زور سے سنک دینا ہے, اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے ناک کو صاف کرنا. وہ سیدھا ہاتھ کی انگلی ڈال کے یوں کہ تو آدمیوں کو دیکھ کے کرائی جاتی تھی, یہ کیا کر رہا ہے بھائی, گندا کہاں کی. تو اس طرح سے نہیں. تو ناک کے اندر, کان کے اندر جو میل نکالتے, یہ صحیح نہیں ہے. لوگوں کے سامنے ٹھہر کر وہ لے کے ایسا کر لیتے جا رہے ہیں, پھر اس کو دیکھتا ایسا ہی, پھر پلٹاتا, پھر کرتا. دوسروں کو کرائیا تو تھی, کیا غلیظ ہے وہ, انہیں کیا نکال کے دیکھ رہا ہے, اس کو کیا نظر آ رہا ہے اس کے اندر. تو اس طرح سے کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ تھوکنے کا, دانت ٹوتھ پک استعمال کرتے. تو یہ ٹوتھ پک استعمال کرنے کے بعد تھوک دینا, اس میں سے یوں کر کے دانتوں میں سے یہ نکالا, چھوٹا سا بوٹی کا ٹکڑا آ گیا, اب اس کا دل للچا رہا, تھوکوں کھا لوں. ارے تھوک دینا اس کو. اگر انگلی سے نکالا, ٹوتھ پک سے نکالا, تو اس کو تھوک دینے کا حکم ہے. روزے کی حالت میں تو ہر حال میں تھوکنا چاہیے, غیر رمضان کی بات بتا رہا ہوں. تو اس میں بھی اس طرح سے کھانے کا منع ہے کہ اگر ہاں زبان سے اگر نکال لیا تو اس کو کھا سکتا ہے. ایک بات ہے سید صاحب, زبان سے بار کر کے نکال لیا, تو اب تھوک دیا تو اچھا ہے, کھا لیا تو بھی اتنا برا نہیں ہے, کیونکہ ہاتھ سے یا ٹوتھ پک سے نہیں نکالا تھا. اس کا مطلب علماء نے اس طرح سے لکھا ہے کتابوں کے اندر. تو یہ جو ناپاکی کے جو معاملات رہتے, اس میں ناک صاف نہیں رہنے کی وجہ سے آدمی نہا کر بھی ناپاکی رہتا. وہ مسجد میں قدم رکھتا, اس کا قدم رکھنا حرام, کیا ہو جاتا ہے, حرام. کیوں؟ کیونکہ وہ ناپاک ہے. اور ایسے ہی بعض وقت کھانا فل کھا لیتے, چکن بریانی, مٹن بریانی, مسجد کے اندر سو گئے, نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا. تو اس سے بولتے معتکفین کو ایک چادر لے کے آ کے اس کے اوپر بچھا کے سونا, ڈائریکٹ جانمازوں پر نہیں سونا, کیونکہ بعد میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بعض وقت جانمازوں کے پیچھے وہ چپکانے والا کچھ ڈال دے کے اس کے بعد جانمازوں کو لگا دیتے ہو. اب اس کے اوپر آ کے یہ کر دیا, بڑی مصیبت, اور شرم سے بولے گا بھی نہیں تو اور بڑی مصیبت. تو اس کے لیے کیا ہے, ایک بیڈ شیٹ وغیرہ بچھا کے سونا چاہیے. اور اوندے منہ سونے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. ایک شخص اوندے منہ سو رہا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹھوکر ماری اسے,
اور فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ایسا مت سو. تو یہ منع ہے کہ اوندے منہ. بعض لوگوں کو بیماری رہتی, وہ جاتے ایسا تکیے پہ 2 ہاتھ ڈال کے اوندے منہ سوتے ہو. کیا ہوا بہت تھک گیا, ارے چتا سو جا, تھوڑا سو گا, ایسا اس طرح سے نہیں. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جب استنجا سے فارغ ہو رہے ہیں تو اس میں اگر باوضو ہو گیا آدمی تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے, کیونکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کا اگر انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے زمرے میں داخل کر دیتا ہے. تو شہید کتنا بڑا مرتبہ. تو شہید ایک وہی نہیں ہے شہید جو کافر قتل کر دیا یا کافر سے لڑنے گیا مارا گیا یہ شہید ہو گیا, نہ, وہ تو ہے شہید, وہ اصلی شہید ہے. دوسرا زمرے شہید کے اندر جو اور آتے شہداء, اس میں سے وہ جس کا حلق نہیں کٹا, پیٹ میں درد ہو کے مر گیا, دیوار یا چھت گر جانے سے مر گیا, یا سفر کی حالت میں مر گیا, یا پیسہ کمانے کے لیے اپنی گھر کی غربت دور کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں سے دور ایسی قسم پرسی کے عالم میں مر گیا کہ ان کو مال کما کے بھیجنا تھا, حلال کام کرتا تھا, وہاں مر گیا. یہ سب کے سب شہید کے زمرے میں. پانی میں ڈوب کر مرنے والے کو بھی شہید کہا گیا ہے. پیٹ میں درد کی وجہ سے جو آدمی مر جاتا ہے پیٹ کی بیماری سے, ایسے شخص کو بھی شہید کے زمرے میں رکھا گیا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور ان کو بہت بڑا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. تو جو گھر کے اندر کتا رکھتے ہیں تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, لیکن جو کتا ٹریننگ کیا ہوا کتا رہتا, کون سا, کلب معلم. کون سا کتا, کلب معلم. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ کلب معلم جائز ہے, اس کو رکھ سکتے ہیں. کیسا کلب معلم, کون سا, یا تعلیم یافتہ بولتے نہیں, ارے انہیں ان پڑھ ہے, انہیں پڑھا لکھا ہے. تو کتوں میں بھی تھوڑے ایک دم کتے رہتے, بالکل کیا رہتے, بالکل ہی کتے رہتے, ایک دم جاہل قسم کے, ایک دم جاہل کتے رہتے ایک دم. باقی کتے ویسے نہیں رہتے, وہ جاہل نہیں رہتے, وہ ٹرین قسم کے کتے رہتے. تو حدیث شریف میں ٹرین قسم کے جو, اب دیکھو اب تعلیم کتنی ضروری ہو گئی. کتوں کے بھی 2 قسمیں ہو گئے, ایک اچھے ہو گئے پڑھے لکھے کتے جیسا ہوتے ہیں نا ٹرین کتے, ایک انٹرینڈ کتے. تو یہ ٹرین کتے اور انٹرینڈ کتوں میں فرق کیا رہتا پتہ ہے, یہ دونوں میں بھی جو ہے جب جا کر کوئی شکار کو پکڑتے ہیں, ہرن کو پکڑتے ہیں, خرگوش کو پکڑتے ہیں, بارہ سنگا کو پکڑتے ہیں, کوئی بھی اس طرح سے جانور کو جنگل میں پکڑ لیتے ہیں, تو پکڑنے کے بعد یہ جو کتا جو بغیر ٹریننگ کا رہتا, یہ کتا اگر پکڑ لیا تو اس کا جو پکڑا ہوا وہ جو جانور ہے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, حلال نہیں ہے, وہ مردار ہے. کیوں, بولو نا, جاہل تھا کتا. کیا تھا کتا, جاہل تھا ایک نمبر کا, کچھ ٹریننگ نہیں ہوئی تھی اس کی. دوسرا کتا جو ہے اچھا ٹریننگ والا تھا, انہیں نکلا شکار کو, یہ بسم اللہ بول کے اس کو شکاری چھوڑ دیا. اب وہ نکلا کتا دوڑتا ہوا جا کر اس کو شکار کرا, تو وہ کتا کا جو پکڑا ہوا رہتا وہ کیا ہے, حلال ہے وہ جانور. بکری ہے جنگلی, یعنی تو پھر ہرن ہے, بارہ سنگا ہے, خرگوش ہے, جس کے بھی شکار کے لیے بسم اللہ پڑھ کر جب کتے کو چھوڑتے ہیں. تو عرب میں ایسا رواج تھا اور آج بھی ہے, وہ شکار کے لیے کتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کتے کیسے رہتے, کلب معلم, کلب یعنی کتا, معلم یعنی سیکھا ہوا, اچھا ٹریننگ یافتہ. تو اس طرح سے تو گھروں میں بڑا جو گھر رہتا, اس کے بعد جو صحن وغیرہ رہتا, اس میں اگر کتے کو رکھتے ہیں تو وہ پھر درست ہے. لیکن گھر کے اندر دیوان خانے میں جیسا امریکنس رکھ لیتے ہیں, اپنے بیڈ کے اوپر بازو میں کتے کو سلا لیتے ہیں, تو وہ چیز جائز نہیں ہے. گھر کے اندر اس طرح سے بالکل لے کے آنا, اپنے کمرے میں ڈائننگ ٹیبل پر ایک کرسی پہ خود بیٹھا ہے, دوسری کرسی پر اور ایک کو بٹھا لیا ہے, تو اس طرح سے کتا پنا جو چلتا ہے وہ چیز درست نہیں ہے, منع کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے منع کیا گیا کہ نہیں, کتے کو اس کی اوقات میں رکھو, اس کو ادھر ہی رکھو, باہر, یہاں پر نہیں. سمجھ گئے نہیں سمجھے, تو ایسا معاملہ ہے. تو بہرحال یہ کلب معلم کی بات بھی بولنا تھا, پاکی کے بارے میں بولنا تھا. اور بعض دفعہ ہوتا یہ ہے, بارش کے دنوں ہوتے ہیں نا, بارش کے دنوں میں ایک آدمی جا رہا ہے روڈ پہ سے, تو یہ جو غریب بستیوں کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں میں ٹوائلٹ نہ رہتا, باڑے کے گھر, ایک ٹوائلٹ میں 4 خاندان جانا پڑتا وہاں پر, اور سب جھگڑتے رہتے, تم پانی نہیں ڈالے تھے, نہیں تمہارا بچہ گیا تھا تم پانی نہیں ڈالے تھے, یہ جھگڑے. تو اللہ کیا کرتے ہیں, ہم جاتا ہی نہیں, ہمارا بچہ کنڈی پہ بٹھا لیتی ہوں, انہیں سیدھا لے کے آ کے کیا کر دیتے, بچے کو کنڈی کے پاس بٹھا دیتے, انہیں کر دیتا ویسے نکل کے جاتے رہتا ہوں. تو یہ غریب بستیوں کے اندر اس طرح کے گندے حالات رہتے, تو وہ وہاں پر کرتا. تو بارش کے دنوں میں جب بارش ہوتی تو وہ جو کرے ہوئے رہتے وہ ساری چیزیں بہہ کے آنے لگتی ہیں, کچرے کے ساتھ ساتھ گندگی کے ساتھ یہ سب پانی کے اندر بہتے جاتا رہتا. اب اس میں آدمی جو ہے اچھا صحیح طریقے سے چاہتے رہتا, بازو سے آٹو والا ور لے کے جاتے, یہ پورا کا پورا ایسا اڑا لیتے چلے آتا ہوں. اب کیا ہوگا, پورا کا پورا آ گیا آنگ پر. تو اب کتنا آیا, بعض وقت آیا گھٹنے تک, بعض وقت آیا تھوڑا, تو اتنا اگر آ گیا تو آدمی پھر بھی کرائیت کر لیتے, سمجھتا کہ اب نہانا ضروری ہے. تو تھوڑا تھوڑا اڑ گیا ہو یا زیادہ اڑ گیا ہو,
नहा लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नमाज का टाइम आ गया, नहाने के लिए उतना पानी नहीं था या टाइम नहीं था, तो अब क्या करें? तो वो कपड़ों को चेंज कर दें और जितना हिस्सा गीला हुआ उतना हिस्सा धो ले। अगर पिंडलियों तक अगर पानी उछला था तो पिंडलियों तक, घुटनों तक धो ले तो पाक हो गया। ज़रूरी नहीं कि पूरे सर पे से पानी नहाना। गुस्ल जब होता है ना, करना वाजिब जब होता है, वो सोहबत की वजह से या एहतलाम की वजह से पूरा का पूरे बदन पे से नहाना होता है। ऐसा जो है नापाकी की चीज़ उड़ गई उसके ऊपर नहाना पड़ता नहीं, ऐसी वक्त में पूरा नहाने की ज़रूरत नहीं है। पेशाब के लिए गए थे, वहाँ पर पानी नहीं मिला था, फिर वैसे जो है ना झटक लिए आ गए और कुछ खतरे जिस्म पे लगे रह गए, कुछ जो है कपड़ों को लगे रहे, इस पर भी पूरा गुस्ल वाजिब नहीं आता। अंडरवेयर चेंज किया और उतना हिस्सा जिस्म का धो लिया, फिर नमाज़ पढ़ने के काबिल होगा। कई लोग नमाज़ों को इसलिए छोड़ देते हैं कि मैं तहारत से नहीं हूँ, यही जुमला उठाकर सीधा सीधा बोल देते हैं। तो तहारत से नहीं है, नहीं, थोड़ा सा मसला है, उस मसले को दूर कर लेना है। तो एक चीज़ ये होती है कि बाद दफ़ा इंसान के पास नहाने का दिल भी रहता है लेकिन मिजाज नहीं रहता है कि तबीयत नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सख्त सर्दी की रात और ठंडा पानी, ऊपर छत के ऊपर बड़ा सा टब लगा हुआ रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, टैंक जो रहता है, ब्लैक कलर के, वाइट कलर के बड़े बड़े टैंक, और वो पूरी फुल हवा चल के उन्हें और ठंडा कर देता पानी को, बर्फ़ की तरह। तो ये आदमी नहाने के काबिल नहीं रहता, सुबह में उसको नहाना ज़रूरी है। और घर में गैस का सिलेंडर भी ख़त्म हो गया, करंट का चूल्हा है ही नहीं, अब करेगा क्या ऐसे टाइम पर? तो ऐसे वक्त में उसके लिए हुक्म है कि वो जो है मस्जिद को चला जाए। मस्जिद नहीं है या ऐसा वक्त है कि मस्जिद बंद हो गई या वहाँ पर भी और ठंडा पानी रहता है, नहीं जमता है और गुस्ल करना है, ऐसी कुछ मजबूरियाँ हैं, तो उसके लिए हुक्म है कि वो अब तयम्मुम करके नमाज़ पढ़े। क्या करें? तयम्मुम। तयम्मुम में मीम के ऊपर तशदीद है, इसलिए तयम्मुम बोलना पड़ा, तयम्मुम तयम्मुम नहीं। क्या बोलना? तयम्मुम। तो तयम्मुम के अंदर 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। कितने? नियत फ़र्ज़ है इसके अंदर, वज़ू के अंदर नियत सुन्नत है। इमाम शाफ़ी के अंदर फ़र्ज़ है, हनफियों के पास वज़ू में नियत करना क्या है? सुन्नत है। हम लोग क्या है? हनफी है। कोई शाफ़ी भी है इसमें? कोई भी नहीं है शाफ़ी। कोई मालिकी है, कोई हम्बली है, कोई हनफी है? अरे अब है क्या आप जो हाथ ही नहीं उठा रहे? अहले हदीस है क्या? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो हनफी है हम लोग माशाअल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के फॉलोअर। मैं गया हूँ इमाम आज़म की मज़ार पर, उस जगह को इमामैन कहते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का भी है और उसके अपोजिट में एक जगह है, उसको काज़िमैन कहते हैं। इमाम मूसा रज़ा, इमाम काज़िम रज़ा का मज़ार उधर था, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मज़ार इधर था, इराक़ के अंदर। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि गुस्ल करना जब वाजिब हो जाता है आदमी के लिए, नहाना लाजिम हो जाता है, उस वक्त में अगर सर्दी की वजह से नहीं नहा सकता या फिर कोई ज़ख़म है सर पर या जिस्म पर इसलिए नहीं नहा सकता, या पानी मौजूद नहीं है इसलिए नहीं नहा सकता, या ठंडक बहुत ज़्यादा है नहीं बनता जिस्म को इसलिए नहीं नहाता, तो ऐसे टाइम पर तयम्मुम करके अगर बंदा नमाज़ पढ़ लेता है उसकी नमाज अदा हो जाती है, बाद में फिर लौटाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तयम्मुम दोनों चीज़ों को किफ़ायत करता है, वज़ू को लिए भी काफ़ी है, वज़ू को भी किफ़ायत करता है और साथ ही साथ गुस्ल के लिए भी किफ़ायत करता है। वो एहतलाम कर लिया था, नहाना ज़रूरी था, वज़ू करना भी ज़रूरी था, अगर वो तयम्मुम कर लिया तो वो दोनों चीज़ें एक ही तयम्मुम में हो जाएगी, गुस्ल भी हो जाएगा और वज़ू भी हो जाएगा। वज़ू नहीं, वो के ऊपर पेश है, WUZU ऐसा होना चाहिए, लेकिन पूरे मस्जिद वाले WA लिख देते तो हम लोग सब वैसे ही बोलते हैं, WUZU, ये सही स्पेलिंग है। क्या हुआ ये? हाँ ये सही है, ये प्रोनाउंसिएशन रखिए आप। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसका नियत क्या करेंगे? मैं पाकी हासिल करता हूँ अल्लाह ताला के लिए, इबादत करने के लिए, और उसके बाद ज़मीन पर हाथ मारेंगे। क्या करेंगे? ज़मीन पर, उसके बाद थोड़ा सा आगे और फिर थोड़ा सा पीछे करेंगे ताकि हाथ को पूरा मिट्टी लग जाए। अंगूठी उतार लेंगे, अंगूठी उतार कर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हाथ को इस तरह से कर लीजिए आप भी। अरे आस्तीन चढ़ा लो साहब, घड़ी भी उतार लीजिए। नहीं तो जब मौलाना घड़ी नहीं बोले तो ऊपर से भी हो जाता। इतना बड़ा पट्टा है, नीचे का हिस्सा जंगा जैसा, तो इसके अंदर मसाह करना रहता। पानी तो नहीं है ना, तो क्या करना है? मसाह, मीम MASAH, क्या हुआ? मसाह। आखिरी में क्या आता? H नहीं, MASAH। तो इस तरह से मसाह करना होता है। जैसे वज़ू में सर का मसाह करते हैं, तो तयम्मुम में क्या करते हैं? पूरे चेहरे का मसाह करते हैं, फिर दोनों हाथों का मसाह करते हैं, और पैरों का नहीं करते मसाह। तो दोनों पहले चेहरे का मसाह करेंगे। ज़मीन पर हाथ मार दीजिए, ठीक है। अब हाथ पलटा लीजिए, अच्छा आगे पीछे कर लीजिए, सही है मियाँ। आगे पीछे के बाद फिर सीधा कर लिया, फिर अब पलटाइए। और एक सुन्नत पर अमल, अब 3 मरतबा ऐसा मारिए। कंकरे झड़ गए, थेच नहीं कंकरे नीचे, ये कंकरे झाड़ने के वास्ते होता ही है। उसके बाद फिर सीधा कर लीजिए,
اب چہرے کے اوپر سے مسح کریں گے. کہاں سے؟ جہاں سے قدرتی بال اگتے ہیں وہاں سے شروع کریں گے, اور کہاں؟ ٹھوڈی کے نیچے تک کا, کان کی یہ لو سے لے کر اس کان کی لو تک مسح کر لیا, ٹھیک ہے. اور پلکوں کے اوپر بھی, آنکھوں کے کونوں میں بھی پورا اچھی طریقے سے صفائی کر لیں گے. ہونٹوں کے پاس بھی, وہ جو ہونٹ ظاہر ہے اتنا حصہ پورا, ناک کی نتنوں کے پاس بھی, یہ پورا کا پورا صفائی ہو, پورا مسح ہو گیا چہرے کا, پورے چہرے کا مسح کرنا ہے, ہو گیا. اس کے بعد پھر زمین پر ہاتھ ماریے, آگے تھوڑا, ارے زمین کھینچ رکھ کے آگے کیجیے, ایسا اوپر رکھ کے آگے کیا کر رہے ہیں, حاصل کیا اوپر آگے کر, زمین کے اوپر ہی ایسا آگے کرے کہ مٹی پوری لگنا بول کے کر رہے ہیں. زمین پہ مار دیے, اب آگے کیجیے, پھر پیچھے کیجیے, پھر ہاتھ کو سیدھا کیجیے دونوں ہاتھوں کو, پھر الٹا کیجیے. یہ سنت نبوی ہے, یہ ساری کی ساری سنتیں جو میں بیان کر رہا ہوں. زمین پہ ہاتھ مارنا سنت ہے, آگے کرنا سنت ہے, پیچھے کرنا سنت ہے, پھر ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ سیدھے کرنا سنت ہے, پھر الٹے کرنا سنت ہے, پھر 3 دفعہ جھٹک لینا ہے انگوٹھے سے انگوٹھے کو, اور اس کا پھر سیدھا کر لیں. اب سیدھے ہاتھ کا پہلے مسح کریں, تو سیدھا ہاتھ اوپر آئیں گا. اب کس کس کا سیدھا ہاتھ ہے, ذرا ہاتھ بتائیے کون سا سیدھا ہاتھ ہے؟ یہی ہے نا سب کا سیدھا ہاتھ. اب اس کو اوپر رکھیے, بایاں ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ. یہ انگلیوں کا مسح نہیں کرنا ہے کیا؟ ہاتھ کو اندر کیجئے, انگلیاں بھی اندر کیجئے, پورے ہاتھ کا مسح کرنا ہے نا. تو یہ انگلیاں اندر کے رہے, سب کے اندر ہے نا انگلیاں, اوکے. سیدھے ہاتھ کی انگلیاں آدھی ہتھیلی پہ رکھیے تو اندر آئیں گی. آپ ایسا رکھیں گے تو اتنے ہاتھ کا مسح چھوٹ جائے گا, تو یہ یہاں رکھیے, رکھ کر اب یہ بائیں ہاتھ سے پہلے ایسا لے کر جائیے پورا, پھر اس کو پلٹائیے, اب یہاں سے لے کر ایسا آئیے, اس کو ہو گیا. اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ اوپر رکھیے سیدھے ہاتھ کے اوپر. ارے انگلیاں باہر آ گئے بابا, بولا نا میں, انگلیاں اندر لو. بایاں ہاتھ اوپر آئے گا, ابھی سیدھا ہاتھ نیچے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے آپ کا؟ ہاں وہ نیچے کرو, بایاں ہاتھ اوپر کریں گے ابھی, اور انگلیاں ہتھیلی کے اوپر رکھو, رکھ کر اب اس کو سیدھے ہاتھ کو سر کھینچ لو, یہاں تک ہاتھ پلٹا دو. اب اس کو پھر یہاں سے کھینچو, یہ انگوٹھے سے انگوٹھے کو ملاؤ, اس طرح سے ہو گیا. اب یہ انگلیوں کا خلال کر دو, پھر یہ پورا اچھی طریقے سے ہاتھ کو کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے. اب یہ پورا ہاتھ کو اس طرح سے کر لیجئے تاکہ بال برابر بھی مسح باقی نہ رہے. مکمل ہو گیا. نیت پہلا فرض ادا ہو گیا, چہرے کا مسح دوسرا فرض ادا ہو گیا, اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت انکلوڈنگ یا اپ ٹو, انکلوڈنگ کا مطلب یہ بھی اس میں داخل ہے, یعنی اور اوپر تک کرو کا مطلب ہوتا ہے اپ ٹو ایلبو بولے تو یہاں پہ رک گئے, آگے کا نہیں کریں گے کیا؟ نہیں, یہ بھی داخل ہے, کونی سمیت کہا جاتا ہے, تو سمیت کا مطلب وہ بھی داخل ہے اس کے اندر, تو اس کا اتنا اوپر تک لینا چاہیے یہ بھی دونوں ہاتھوں کا. تو یہ 3 فرض ہو گئے, اس میں کہ 8 سنتیں بھی ہو گئی, ہو گیا نا. تیمم کا پورے جنے یاد رہے گا تیمم. اور ایک واقعہ سن لیجئے تیمم کا, ایک کا ایک کریں گے کہیں بعد میں, اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں. ایک قافلہ نکلا, مدینے کی طرف آیا, اللہ کے نبی علیہ السلام